ناول سبز پتھر رائٹر آمنہ سلیم خان آخری قسط محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی 3 سال بعد وقت کے دریا نے خاموشی سے 3 برس بہا دیے تھے، مگر ان برسوں میں خوابوں نے نئی شکلیں اختیار کر لی تھیں۔ میرو جو کبھی کتابوں کے بوجھ سے گھبرایا کرتی تھی، انٹر کے بعد میڈیکل کالج کے سفید کوٹ تک جا پہنچی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف امید نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کی چمک بھی تھی۔ اس سارے سفر میں احمد نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ فاطمہ نے وہ راستہ چنا تھا جس کا شوق اس کے دل میں بچپن سے پل رہا تھا۔ آرمی جوائن کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، حالانکہ اس کے خاندان میں لڑکیوں کا میٹرک کے بعد پڑھنا بھی غیر معمولی سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بہن نے مشکل سے بس 8 جماعتیں پڑھی تھی اور نوکری تو جیسے کسی جرم سے کم نہ تھی، مگر اس نے روایتوں کی دیواروں کو توڑ کر اپنی پہچان خود بنائی تھی، اور اس سب میں علی نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ ادھر علیزے اور نور دونوں مل کر اس اسلامی تعلیمی ادارے کو سنبھال رہی تھی جس کی بنیاد علیزے نے رکھی تھی۔ علیزے نے گاؤں کے لوگوں کے لیے مدرسہ تیار کروایا تھا، اور سب وہاں وہ عورتیں آتی تھیں جو کبھی کسی زمانے میں دربار پر جایا کرتی تھیں۔ دوسرے لفظوں میں علیزے نے ان کو صراط مستقیم دکھایا تھا۔ گاؤں کے لوگ ایک عرصے سے غلط عقائد اور نظریات پر چل رہے تھے، اور قرآن سے ان کا تعلق بہت کمزور تھا۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ نور قرآن سے جگمگاتا ہوا ایک آنگن تھا جہاں دلوں کو سکون اور روحوں کو راستہ ملتا تھا۔ وہ روزانہ وہاں جاتی اور انتظامیہ کی چھان بین کرتی۔ اس نے قابل اسلامک ٹیچرز کو یہاں رکھا تھا جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتی اور ہفتے کے دن کی محبت کے ساتھ ساتھ کھانا تقسیم کرتی، جیسے الفاظ کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی دین سکھا رہی ہو۔ آج اس ادارے میں ایک خاص دن تھا۔ فضا میں خاموش وقار اور روحانی سنجیدگی گھلی ہوئی تھی، کیونکہ آج سورۃ نساء کا آغاز ہونے والا تھا۔ نساء یعنی عورت، وہ سورت جو عورت کے مقام، اس کے حقوق اور اس کی عزت کی گواہی دیتی ہے۔ 176 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل یہ مدنی سورت یتیموں کے مال کی حفاظت، انصاف کے اصول، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، حق مہر، خلا کے حق اور کمزوروں کے حقوق کا جامع پیغام لیے ہوئے تھی۔ ٹیچر کے الفاظ گونج رہے تھے اور دلوں میں اتر رہے تھے، جیسے ہر آیت اس دور کی عورت کو اس کا بھولا ہوا وقار یاد دلا رہی ہو۔ جو 3 سال بعد زندگی نے ہر کردار کو اپنے مقام پر لا کھڑا کیا تھا، کوئی علم کی روشنی میں، کوئی وطن کی حفاظت میں، اور کوئی قرآن کے سائے میں انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے۔ علیزے نے بس ایک مرتبہ ایان سے کہا تھا کہ اسے پینٹنگ کرنے کا بے حد شوق ہے۔ وہ اپنی پڑھائی کے بعد پرنٹنگ کلاسیں جوائن کرنا چاہتی تھی، اور ایان نے اگلے ہی دن اس شوق کو حقیقت میں بدل دیا۔ حویلی کا ایک روشن اور پرسکون کمرہ خاص طور پر علیزے کی پینٹنگ کے لیے مختص کر دیا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رنگوں کی دنیا بات ہی، مختلف سائز کے برش، کینوس بورڈز، ہر طرح کے شوق و مدم رنگ اور اعلیٰ معیار کے آرٹ پیپرز ترتیب سے سجے ہوئے تھے۔ علیزے کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ یہ وہ خواب تھا جو اس نے برسوں اپنی پلکوں پر سجائے رکھا تھا اور آج حقیقت بن چکا تھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے برش چلانا جاری رکھا۔ آنکھوں کی پینٹنگ، سبز آنکھیں بنا رہی ہوں۔ کیا تم میری آنکھوں کی پینٹنگ بنا رہی ہو؟ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہاری آنکھوں کی پینٹنگ بنا رہی ہوں، ایان نے اشارے سے کہا۔ پلکیں ذرا لمبی کر دو، علیزے ہنس پڑی۔ اتنی بھی لمبی نہیں ہیں تمہاری۔ لمبی ہیں، غور سے دیکھو، علیزے نے شوخی سے جواب دیا۔ اچھا پھر تم تھوڑی تھوڑی کاٹ لو، میری پلکوں جتنی کاٹ لو، ویسے ہماری آنکھوں کا رنگ تو ایک جیسا ہے، بس فرق پلکوں کا ہے۔ میں کیوں کاٹوں؟ ایان نے کہا۔ ارے مذاق کر رہی ہوں، علیزے کی آواز میں خلوص گھل گیا۔ مجھے تمہاری پلکیں بہت پسند ہے، میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری بھی ایسی گھنی اور لمبی پلکیں ہوں، مگر نہیں ہوئی، ایان نے نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی بہت پیاری ہو۔ بالکل میرے سامنے بیٹھو، بہت پیاری پینٹنگ بن رہی ہے، علیزے نے جلدی سے بولا۔ جو حکم محترمہ۔ علیزے آج بھی مدرسے گئی تھی۔ اس نے وہاں ہر چیز اطمینان سے چیک کی، پھر واپس حویلی آ گئی۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد وہ ایک چکر لگا کر گھر پہنچی جہاں احان اس کا منتظر تھا، اور علیزے کے چہرے پر آج بھی وہی سکون اور مسکراہٹ تھی جو اس نے خوابوں کے پورا ہونے کی گواہ تھی۔ علیزے احان کو مورے کے پاس چھوڑ کر گئی تھی جو اب پورے 3.5 سال کا ہو چکا تھا۔ اس ننھے سے وجود میں شرارتیں سمٹی تھی، اور زبان وہ تو اپنی ماں سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی۔ جیسے ہی علیزے اس کے سامنے آئی، ابھی کچھ پہلے جو بچہ مورے کے ساتھ ہنستے کھیلتے کہکے لگا تھا، اچانک اس کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ چہرہ سرخ، آنکھیں نم اور ہونٹوں پر شکوہ۔ دادی علی، علیزے ننھی سی آواز پورے ماحول میں گونج گئی۔ آؤ میرے بچے، علیزے نے مسکراتے ہوئے جھک کر احان کو اٹھا لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ علیزے مجھے دھوکے توڑ گئی، اس کی ٹوٹی پھوٹی باتوں میں شکایت بھی تھی اور لاڈ بھی۔ بیٹا، ماما کو کام تھا نا، علیزے نے نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ مجھے بھی جانا ہے، وہ فوراً ضد پر آ گیا۔ اچھا چلیں گے، بابا کو آنے دو، علیزے نے پیار سے بہلایا۔ بابا تب آئیں گے، آنکھوں میں چمک اور آواز میں بے صبری تھی۔ آؤ فون کرتے ہیں بابا کو۔ علیزے احان کو لے کر کمرے میں آئی اور ایان کو ویڈیو کال ملا دی۔ ایان فارم ہاؤس پر تھا، اپنے گھوڑے کو شاور دے رہا تھا۔ کل مقابلہ جو تھا۔ ہیلو میری جان، سکرین پر ایان کی آواز گونجی۔
علیزے نے فون ایان کے منہ کے آگے کہا دیا، تمہاری جان میری جان کھا رہا ہے، کہاں ہو، جلدی حویلی آؤ۔ ایان ہنسا، آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ اور چھوٹے چوہے، اسے اور تنگ کرو، میرے آنے تک میری ڈیوٹی پوری کرو۔ علیزے نے مسکرا کر ایان کو اور مضبوطی سے سینے سے لگا لیا اور ایان اسکرین پر اپنے بابا کو دیکھ کر روتے روتے بھی مسکرا دیا، جیسے ماں باپ کی موجودگی ہی اس کی پوری دنیا ہو۔ ایان کے بچے، تم دونوں کو میں چھوڑوں گی نہیں، حد سے زیادہ بدتمیز ہو گئے ہو تم دونوں۔ علیزے کی آواز میں مصنوعی سی سختی تھی، مگر آنکھوں میں چھپی ممتا صاف جھلک رہی تھی۔ اور ایک خبردار، اگر میرے شہزادے کو ہاتھ بھی لگایا نہ تو، ایان نے دھمکی امیز انداز میں کہا۔ مار دوں گی، سن رہے ہو، اگر نہ بھی آئے تو۔ علیزے دندی انن نے ایان نے منہ بنا کر جواب دیا۔ دیکھ رہے ہو اس کو؟ علیزے نے جھنجھلا کر ایان کی طرف دیکھا۔ آ رہا ہوں یار، ایان مسکراتے ہوئے بولا۔ آج گاؤں میں گھوڑا سواری کا مقابلہ تھا، میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف شور جوش اور تالیوں کی گونج تھی۔ ایان نے بلیک پینٹ اور فل بلیک بازو شرٹ پہن رکھی تھی، جس میں وہ اور بھی پر اعتماد لگ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا تیز رفتار سے زمین پر سموں کی آواز بکھیر رہا تھا۔ ایان کا مقابل بھی ماہر تھا، مگر ایان کے سامنے وہ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا۔ جیسے ہی ایان نے گھوڑے کو ایل لگائی، سب نگاہیں اسی پر جم گئی۔ شاباش میرے شہزادے، اور تیز بھاگو۔ علیزے کی آواز ہجوم کے شور میں بھی نمایاں تھی۔ چند لمحوں میں ایان نے مقابلہ جیت لیا۔ جیت کے بعد ایان نے مسکراتے ہوئے ایان کو علیزے کی گود سے لیا اور اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ ایان آرام سے گر نہ جائے، علیزے فکر مند لہجے میں بولی۔ نہیں گرتا، تم بھی آ جاؤ۔ نہیں نہیں، میں گر جاؤں گی، علیزے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں گرنے دوں گا؟ ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ علیزے جواب میں مسکرانے لگی۔ ایان اور ایان کافی دیر تک گھوڑی پر سوار کرتے رہے۔ علیزے خاموشی سے ایک طرف کھڑی ان کو محبت سے دیکھتی رہی۔ کچھ دن بعد، ایان مجھ سے بات مت کرو آپ، علیزے نے روٹھے ہوئے انداز میں رخ موڑ لیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے بات کرے بغیر نہیں رہ سکتا، ایان نے محبت سے کہا۔ ہاں ہاں، یہ فلمی باتیں شروع کر دو، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یار بھول گیا تھا، ناراض تو مت ہو، کل تمہارے لیے چاکلیٹ اور گفٹ لے آؤں گا، ایان نے سماجت بڑے لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ سے ناراض ہوں۔ علیزے کی عجیب عادت تھی، ناراضگی میں تم سے آپ پر آ جاتی تھی۔ علیزے کی آواز میں ضد کم اور رونا زیادہ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب عورت کا من پسند شخص اس کے ناز نخرے اٹھانے لگے تو وہ ناراض کم ہوتی ہے اور ناراض ہونے کی اداکاری زیادہ کرنے لگتی ہے۔ اچانک علیزے پلٹی، آنکھوں میں شکوہ اور لہجے میں شکایت لیے بولی۔ آپ ہماری شادی کی تاریخ بھول گئے ہیں، آج ہماری اینیورسری تھی۔ یار بھولا نہیں ہوں، بس مصروف تھا، گفٹ خریدنے کا ٹائم نہیں ملا، ایان نے اپنے دفاع میں جھوٹ بولا۔ اتنا بھی کیا مصروف تھے آپ؟ علیزے نے خفگی سے کہا۔ علیزے کیوں بچوں کی طرح لڑ رہی ہو؟ چاکلیٹ چاہیے؟ نہ، کل لا دوں گا تمہیں 50 روپے کی چاکلیٹ، ایان نے جیسے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی، علیزے کا منہ بن گیا۔ میں مورے کے پاس جا رہی ہوں، آج رات وہیں سوں گی اور ایان کو بھی ساتھ لے جا رہی ہوں، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ایان سچ میں بھول گیا، پر ایسا نہیں تھا۔ میرا بیٹا یہی رہے گا، تمہیں جانا ہے تو خود جاؤ، اس نے ایان کی طرف دیکھا۔ ہے نا میرے شہزادے؟ ایان نے زور زور سے گردن ہلا کر ہاں میں جواب دیا، جیسے باپ کی حمایت میں مہر ثبت کر رہا ہو۔ تم دونوں ایک جیسے ہو، علیزے نے خفگی سے کہا۔ علیزے نے ایان کو گوش میں لیا اور آہستہ قدموں سے مورے کے کمرے میں آ گئی۔ ایان نے پیچھے سے نہ آواز دی نہ ہی روکا، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج کی رات علیزے کو روکنا کسی بھوکی شیرنی سے پنگا لینے جیسا ہے۔ مورے کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں عشاء کی نماز کی سرگوشیاں تھیں۔ مورے سجدے میں تھی اور علیزے کے چہرے پر پھیلی اداسی خود ہی کہہ رہی تھی کہ وہ دل کی جنگ ہار کر آئی ہے۔ جب بھی علیزے ایان سے خفا ہوتی، یہی کمرہ اس کی پناہ گاہ بنتا تھا۔ اس نے ایان کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا، خود صوفے پر بیٹھ گئی اور نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ مورے نے سلام پھیرا ہی تھا کہ علیزے کے دل کے بند ٹوٹ گئے، شکوے لفظوں میں ڈلنے لگے۔ مورے، ایان بدل گیا ہے، سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، 4 دن ہو گئے ہیں رات کو بہت لیٹ آتا ہے۔ آج پوچھا تو بس یہی کہا کہ بہت مصروف تھا۔ دوپہر میں کال کی، اس نے اٹھائی تک نہیں، پہلے تو خود روز کال کرتا تھا۔ مورے نے مسکرا کر نرمی سے کہا۔ بیٹا مصروف ہوگا تو کہہ رہا ہے نا، سردار ہے، ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ مگر علیزے کہاں ماننے والی تھی۔ مورے، وہ پہلے بھی سردار ہی تھا، تب بھی وقت دیتا تھا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، وقت کے ساتھ مرد کی محبت دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے، پہلے سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتی ہے، پھر ایک خاموش ساحل بن جاتی ہے۔ بس 4 دن توجہ کم ہوئی ہے، اتنی بدگمان کیوں ہو رہی ہو؟ مورے نے پیار سے سمجھایا۔ علیزے کی آواز بڑائی توجہ کی بات نہیں مورے، وہ اتنا خاص دن بھول گیا، آج ہماری شادی کی سالگرہ تھی، ہر سال گفٹ دیتا تھا، بھول بھی گیا تو کوئی بات نہیں، کم از کم سوری تو کر سکتا تھا۔ مگر اس نے کہا 50 روپے کی چاکلیٹ لا دوں گا، رونا دھونا بند کرو، میں چاکلیٹ کی بھوکی ہوں۔ وہ بولتے بولتے روٹھے بچوں کی طرح منہ بنا رہی تھی۔ مورے کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ علیزے کے تاثرات اتنے معصوم اور مضحکہ خیز تھے کہ ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ وہ حقیقت جانتی تھی، ایان نے انہیں پہلے ہی سب سمجھا رکھا تھا۔ ایان نے علیزے کے لیے ایک سرپرائز پلان کر رکھا تھا۔ بیٹا رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، صبح اس کے کان پکڑوں گی۔ جی ٹھیک ہے، پر زیادہ نہیں ڈانٹتا اسے، پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کی شکایتیں لگاتی ہوں۔
اچھا میری بیٹی تم فکر نہیں کرو، مورے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے تھوڑی دیر بعد سو گئی مگر سونے سے پہلے سبحانہ نہ بولی۔ مورے کو اس نے خبر بھی نہ ہونے دی کہ وہ رو رہی ہے۔ رات کے 2 بجے مورے تہجد کے لیے اٹھی تو کمرے کی خاموشی میں آہٹ ہوئی۔ ایان کو معلوم تھا مورے تہجد کے وقت جاگ رہی ہوتی ہیں۔ اس نے بغیر آواز کے آدھا دروازہ کھولا۔ مورے وضو کر کے باہر آئی تھی۔ ایان کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ایان اندر آیا۔ مورے نے ہلکی سی آواز میں کہا، میری بیٹی کو بہت تنگ کرنے لگ گئے ہو۔ اماں رات کے 2 بجے آپ کی بیٹی کے لیے ہی جاگ رہا ہوں، آپ پریشان نہیں ہو، صبح تک واپس آ جائیں گے۔ اس نے احان کی طرف اشارہ کیا، گویا کہہ رہا ہو کہ احان کا خیال رکھنا۔ پھر اس نے رومال نکالا جس پر وہ بے ہوشی کی دوا لگی تھی۔ وہ آہستہ سے علیزے کے پاس گیا جو رونے کے بعد گہری نیند سو رہی تھی۔ رومال لمحہ بھر اس کے چہرے کے قریب ہوا، پھر ایان نے اسے نرمی سے گود میں اٹھا لیا۔ مورے اپنے بیٹے کی حرکتیں دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ ایک سردار سے کیا کروا رہی ہے یہ لڑکی؟ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ بری نظر سے بچائے، مورے نے دونوں کو دعا دی۔ ایان نے حویلی کی دہلیز پار کرتے ہوئے علیزے کو آہستگی سے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ ابھی تک بے ہوشی اور نیند کے درمیانی عالم میں تھی، ایسا عالم جس میں فرق کرنا مشکل تھا کیونکہ اس کی نیند ہمیشہ ہی بے ہوشی سے مشابہ ہوا کرتی تھی۔ احان ذرا سی آہٹ پر جاگ کر رونے لگتا تھا اور وہ گہری نیند میں ڈوبی رہتی تھی۔ ایان ہر بار احان کو نیند سے اٹھ کر سنبھالتا تھا۔ فارم ہاؤس کے باہر گاڑی رکی تو منظر کسی خواب کی طرح جگمگا رہا تھا۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا، جیسے خوشی نے ہر دیوار پر اپنے رنگ بکھیر دیے ہوں۔ ایان گزشتہ 4 دنوں سے جس مصروفیت میں گم تھا وہ سب اسی لمحے کے لیے تھا۔ وہ علیزے کو بازوؤں میں اٹھا کر اندر لے آیا۔ ایک کمرہ خوشبو اور پھولوں سے مہک رہا تھا۔ بیڈ گلاب کی پتیوں سے سجا تھا، فرش پر بکھرے پھول، ڈریسنگ مرر کے پاس رکھی خوشبوئیں، ہر چیز محبت کی گواہی دے رہی تھی۔ ایان نے اسے آہستگی سے بیڈ پر لٹایا، خود سامنے صوفے پر بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دوائی کا اثر کم ہونے لگا۔ علیزے کی پلکیں ہلی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اجنبی جگہ دیکھ کر وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایان بیٹھا تھا، نظروں میں ٹھہراؤ اور چہرے پر بے انتہا محبت۔ تمہیں گھنٹوں دیکھا جا سکتا ہے بغیر تھکن کے۔ میں یہاں کیسے؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ یقیناً میں لے کر آیا ہوں، ایان نے نرمی سے کہا۔ تمہیں یاد تھا؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایان اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا میں اپنی زندگی کا وہ دن بھول سکتا ہوں جس دن ایک چڑیل نہیں، ایک بلی، او سوری میرا مطلب ہے حور پری میری زندگی میں آئی تھی؟ علیزے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ ایان نے پاس رکھا گلاب اٹھایا اور نرمی سے اس کے کان کے پیچھے سجا دیا۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ گلاب زیادہ پیارا ہے یا تم؟ علیزے چہرہ جھکا کر شرمانے لگی۔ اللہ اللہ، میری بیوی کو شرم بھی آتی ہے، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ علیزے نے پلکیں اٹھائی اور ایان کی سبز آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف محبت آباد تھی۔ ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، وہاں تمہارا ڈریس رکھا ہے، جاؤ پہن لو۔ علیزے شرارتی ہنسی کے ساتھ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ ڈریسنگ روم میں سرخ رنگ کی نہایت خوبصورت فراق رکھی تھی، اس نے جلدی سے پہنی اور باہر آئی۔ ایان دوسرے کمرے میں تیار ہو رہا تھا، بلیک پینٹ کوٹ میں اس کی شخصیت مزید نکھر گئی تھی۔ علیزے نے بال کھولتے اور کمرے سے باہر آئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ آئی کان ایکسپلین، بتائیں نا۔ علیزے نے دوبارہ اصرار کیا۔ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں ایک نیا عشق ہو جاتا ہے، ہر دن تم سے محبت اور گہری ہو جاتی ہے، اور آج تو عشق سے بھی آگے کا منظر ہے۔ عشق سے آگے کیا ہوتا ہے؟ علیزے نے تجسس سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قیامت، آفت، آگ؟ بس بس سچ کہہ رہا ہوں، قیامت لگ رہی ہو۔ شرم سے علیزے نے چہرہ چھپا لیا اور دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لی۔ ایان نے اسے بیڈ پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں میں پائل پہنائی، پھر لال رنگ کی چوڑیاں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لایا جہاں محبت اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ تمہاری محبت دن بدن مجھے ایسے جکڑ رہی ہے جیسے کسی دلدل کسی انسان کو جکڑتی ہے۔ اگر یہ محبت کا اظہار ہے تو یہ واقعی بہت ہی خوبصورت اظہار ہے، علیزے نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ محبت میں بھیگی آواز میں کہا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے ہی وہ دونوں خاموشی سے کھڑے تھے۔ آئینے میں ان کی نظریں ملی تو لمحہ جیسے ٹھہر گیا۔ پاس ہی رکھا ایک نفیس سا ڈبہ ایان نے نرمی سے اٹھایا۔ ڈھکن کھلتے ہی اندر موجود ہر روشنی میں جگمگا اٹھا جیسے ستاروں کا ایک ٹکڑا قید ہو۔ ایان نے آہستگی سے علیزے کے بال اس کی گردن سے ہٹائے اور بڑے سلیقے سے وہ ہار اس کے گلے میں سجا دیا۔ اب زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں شرارت بھی تھی اور بے حد محبت بھی۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت خوبصورت ہے۔ علیزے کی آنکھوں میں خوشی چمک اٹھی۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں صحن کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں ایک بڑا سا جھولا تھا اور کچھ فاصلے پر شفاف پانی کا تالاب جس پر رنگ برنگی لائٹس جلملا رہی تھیں۔ روشنیوں کا عکس پانی پر بکھر کر منظر کو کسی خواب جیسا بنا تھا۔ ایک طرف گول میز پر سجا کیک رکھا تھا جیسے کسی خاموش جشن کا منتظر ہو۔ دونوں نے مل کر کیک کاٹا، ہنسی خوشی اور انکہی دعاؤں کے ساتھ۔ پہلے علیزے نے ایان کو کیک کھلایا، پھر ایان نے مسکراتے ہوئے علیزے کو۔ باہر ہلکی ہلکی دھند اترنے لگی تھی۔ علیزے جھولے پر بیٹھ گئی اور ایان پیچھے کھڑا اسے آہستہ آہستہ جھولا دینے لگا۔ وہ ہوا میں خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سرد ہوا اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا کہ اس رشتے کا آغاز کبھی اتنا تلخ بھی رہا تھا۔
ایان آپ کو یاد ہے نکاح کے اگلے دن آپ مجھے پورے گھر میں ڈھونڈ رہے تھے، علیزے ہنستے ہوئے بولی۔ اور پھر محترمہ مجھے گارڈن میں جھولے پر بیٹھی ملی تھی۔ ایان بھی یادوں میں کھو کر ہنس پڑا۔ تمہیں لگا میں کہیں چلی گئی ہوں؟ ہاں، کچھ پل کے لیے۔ وہی ایان جس نے کبھی اسے بازو سے کھینچ کر جھولے سے اتارا تھا، آج خود محبت میں ڈوبا اسے جھولا دے رہا تھا۔ محبت واقعی انسان کو بدل دیتی ہے، وہ سب کروا دیتی ہے جس کا کبھی گمان بھی نہ ہو۔ اور تیز دو، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا، گر جاؤ گی؟ نہیں گرتی، تم مجھے گرنے نہیں دو گے؟ اس کی آواز میں بڑا یقین تھا۔ میرا دوسرا گفٹ کدھر ہے؟ شرط اس کی آنکھوں میں ناچ رہی تھی۔ ایک منٹ رکو، ابھی لاتا ہوں۔ ایان اندر گیا، ایک چھوٹا سا ڈبہ لے آیا، مگر واپس آ کر دیکھا تو جھولا خالی تھا۔ دھند گہری ہو چکی تھی، اطراف جیسے تحلیل ہونے لگے ہوں۔ علیزے، کہاں ہو تم؟ ایان کی آواز میں فکر تھی، پر اسے لگا آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ چند پل کے لیے اسے محسوس ہوا جیسے وہ یہاں تنہا ہے۔ علیزے، اس کی آواز میں گھبراہٹ اتر آئی، ہر طرف تلاش، ہر سمت پکار، دل پر ایک انجانا سا خوف۔ ایان، وہ پلٹا تو علیزے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ ایان نے وہ ڈبہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ کہاں گئی تھی تم؟ تمہیں اندازہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ کل رات آپ نے مجھے تنگ کیا تھا، کیا کہا تھا؟ 50 روپے کی چاکلیٹ کر دوں گا، تو آج میرا حق بنتا تھا۔ علیزے ہنسی، بس اس درخت کے پیچھے چھپی تھی، ڈرا دیا تھا تم نے۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا اتنا ڈرتے ہو مجھے کھونے سے؟ بہت زیادہ، چند منٹوں کی دوری بھی برداشت نہیں۔ علیزے کو اپنی قسمت پر رشک آیا۔ ایان نے میز پر رکھا ڈبہ دوبارہ اس کے سامنے کیا۔ کھولو۔ ڈھکن اٹھتے ہی اندر ایک ننھی سی سفید بلی تھی، سبز آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ واؤ! علیزے خوشی سے بول اٹھی۔ اس کا نام کیا رکھو گی؟ ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہیرو، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سردی کی تیز لہر باہر فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ بہت اچھا نام ہے، آؤ اندر چلتے ہیں، باہر بہت سردی ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بہت اچھا نام ہے، چلو آؤ اندر چلتے ہیں، باہر بہت سردی ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں اپنائی تھی۔ طے یہ ہوا کہ اب صبح ہی حویلی واپس جائیں گے۔ علیزے بلی کو باہوں میں سمیٹے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے اندر چلے گی، جیسے اس لمحے کی ساری گرمائش اسی کے وجود میں سمٹ آئی ہو۔ نور اور زمرد گھر 2 بچے ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ننھی سی بیٹی ہانیہ آج دوسری بار حویلی آئی تھی۔ گول مٹول چہرہ، معصوم آنکھیں اور نرم سی مسکراہٹ، جیسے ساری فضا میں معصومیت بکھر گئی ہو۔ میرو، اس کو بولو نا، مجھ سے بات کرے۔ آہان ننھی ہانیہ کے پاس بیٹھا تھا، اس کے سامنے جھک کر مسلسل باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھا کہ 1 سال کی ہانیہ ابھی بول نہیں سکتی۔ کبھی وہ مسکرا کر دیکھتی، کبھی ننھے ننھے ہاتھ ہلاتی، اور یہی آہان کے لیے سب سے بڑا جواب تھا۔ آہان علیزے اور میرو کو ہمیشہ نام لے کر پکارتا تھا، بالکل ایان کی طرح، جو ہر چیز اپنی مرضی سے چاہتا تھا۔ ایان بائی پڑ گیا ہے، بالکل ضدی، میرو نے ہنستے ہوئے علیزے سے کہا۔ ادھر آؤ چھوٹے چوہے، ایان نے پیار سے آہان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کے چکر میں نہیں جانا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود کو چھڑواتے ہوئے پھر سے ہانیہ کے پاس جا بیٹھا۔ میرے پاس چاکلیٹ بھی ہے، وہ ننھی ہانیہ کو بات کرنے کا لالچ دے رہا تھا، اور سب اس منظر پر مسکرا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرو ہانیہ کو اٹھا کر باہر کی طرف لے گئی، کیونکہ اسے بھوک لگ چکی تھی۔ آہان بھی فوراً بیڈ سے نیچے اترا اور اس کے پیچھے بھاگ گیا، جیسے اس کا دل بھی اس ننھی سی دنیا کے ساتھ بندھ گیا ہو۔ دیکھ رہی ہو اپنے بیٹے کو؟ ایان نے ہنستے ہوئے علیزے سے کہا۔ ہاں ہاں، دیکھ رہی ہوں۔ علیزے کی ہنسی میں ممتا کی مٹھاس گھل گئی۔ اپنے باپ پر ہی جائے گا، عاشقی کی اولاد، علیزے کے لہجے میں شوخی تھی۔ آئے ہائے، کیا یاد کروا دیا، ایک شعر آ رہا ہے میرے ذہن میں، اس نے نارمل انداز میں کہا، پھر نرم آواز میں پڑھا۔ کاش تم دل کی گہرائیوں میں جھانک سکتی تو تمہیں معلوم ہوتا کوئی کتنی خاموش محبت کرتا ہے تم سے، جانا۔ واہ واہ، علیزے نے کھلے دل سے سراہا۔ ایان کو عادت تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے علیزے کے لیے شعر بول دیتا تھا، اور علیزے کو بہت اچھا لگتا تھا۔ رات ہوتے ہی آسمان نے سیاہ چادر تان لی تھی، چاند اپنے پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر کمرے میں بیڈ پر بیٹھے آہان اور علیزے کی کہکو بھری ہنسی اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ننھا سا آہان کھلونوں میں گرا ہوا تھا، اور علیزے نے خود بھی جیسے بچی بن گئی ہو۔ کبھی تالیاں بجاتی، کبھی کھلونوں کو پورے بیڈ پر بکھیر دیتی۔ ماں بیٹے کی ہنسی بار بار فضا میں گونجتی تو صوفے پر بیٹھا ایان لیپ ٹاپ سکرین پر نظر جمائے بے اختیار چونک جاتا۔ کام میں الجھا ایان ان دونوں کے شور سے بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا، مگر علیزے کھیل میں اتنی مگن تھی کہ اس کی سخت ہوتی نگاہ بھی محسوس نہ کر سکی۔ علیزے، ایان نے سنجیدہ لہجے میں پکارا۔ ہاں بولو، علیزے نظریں آہان سے ہٹائے بغیر جواب دیا۔ آہان علیزے کے سامنے بیٹھا تھا، اور وہ پیار سے گدگدی اس سے کر رہی تھی، ننھی سی ہنسی جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی ایان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ میں آہان کو کھا جاؤں گی، علیزے نے شرارتی انداز میں کہا۔ نہیں نہیں، آہان نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں علیزے کو تھا جاؤں گا، اس نے معصومیت سے ماں کی نقل اتاری۔ میرے گول گپے، علیزے نے اس کے گال پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ علیزے، مجھے چائے بنا کر دو، ایان نے بظاہر نارمل انداز میں کہا، حالانکہ چائے سے زیادہ اسے اس شور سے نجات چاہیے تھی۔ میں نہیں جا رہی، باہر کسی کام والی کو کہہ دو یا خود بنا لو، آہان اور میں کھیل رہی ہیں۔ علیزے نے صاف انکار کر دیا۔ ہاں، علیزے نہیں جائے گی، آہان نے بھی فوراً ماں کا ساتھ دیا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اس بار ایان کے لہجے میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔
علیزے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات واقعی سخت تھے۔ اچھا جاتی ہوں، منہ تو سیدھا کر لو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ احان کا خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ علیزے کے جاتے ہی احان بھی بیڈ سے نیچے اترا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ایان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بابا میرے ساتھ کھیلے نا، بابا کام کر رہے ہیں میرے بیٹے۔ ایان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر نرمی سے کہا، بعد میں کر لینا کام، ابھی کھیلیں۔ احان نے معصوم ضد کی۔ ایان کا دل پگھل گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور احان کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر میں ننھی آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ ایان اٹھا اور احان کو کندھے سے لگائے کمرے میں آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد علیزے واپس آئی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ ایان احان کو بیڈ پر لٹا رہا تھا۔ وہ گہری نیند سو چکا تھا پر کھیل کھیل کر تھک گیا تھا۔ یہ لے آپ کی چائے، احان وہاں ٹیبل پر رکھ دو۔ صوفے کے سامنے شیشے کی میز رکھی تھی۔ علیزے نے منہ بناتے ہوئے کپ میز پر رکھ دیا۔ ایان دوبارہ صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ میں کھو گیا۔ علیزے نے بیڈ پر بکھرے کھلونے سمیٹنا شروع کیا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس کی نظریں بار بار ایان پر اٹھتی مگر چائے کا کپ ویسے کا ویسا ہی پڑا رہا۔ ایان نے کپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ آخر اس کے دل سے بات نکل ہی گئی شکوہ بن کر، جب آپ نے پینی ہی نہیں تھی تو بنوائی کیوں تھی؟ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ علیزے کی آنکھیں پھیل گئی۔ کمرے پھیلا ہوا سکون صرف لیپ ٹاپ کی ہلکی سی ٹک ٹک سے ٹوٹ رہا تھا۔ ایان کی پیشانی پر سنجیدگی کی لکیر واضح تھی۔ وہ کسی کام میں نہایت مگن تھا۔ اچانک اس نے مدھم مگر خفگی میں لپٹی آواز میں کہا، میں تم دونوں کے شور سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے میں کتنا ضروری کام کر رہا ہوں؟ پھر نظر علیزے پر ڈالی اور ہلکی سی سرزنش کے ساتھ بولا، بچے کے ساتھ خود بھی بچی بن جاتی ہو۔ ڈانٹ تھی مگر آواز میں نرمی ایسی کہ غصہ بھی شرما جائے۔ علیزے کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی، آنکھوں میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ آپ مجھے سیدھا منع بھی کر سکتے تھے، چائے کیوں بنوائی؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا اور دل میں خفگی۔ ایان نے عام سے انداز میں کہا، یہ احان کے سونے کا وقت ہے، تمہیں کمرے سے باہر بھیجا تو دیکھو وہ سو گیا، ورنہ تمہارے ساتھ کھیلنے کے چکر میں جاگتا رہتا۔ ایک تم اور ایک تمہاری فضول لاجکس۔ علیزے نے منہ بناتے ہوئے بے رخی سے کہا، پلیز اب چپ کر کے سو جا، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ واقعی اس لمحے ایان لڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے بحث کرنے کا، علیزے نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن یہ چائے میں نے بڑی محنت سے بنائی ہے، پی لو ورنہ تم پر گرا دوں گی۔ ایان نے سنجیدگی سے کہا، بس تھوڑی سی شوہر کی عزت کرنا سیکھ لو۔ میں نے کہا، یہ کب ختم کرو۔ علیزے اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی، ضد اب آنکھوں میں اتر چکی تھی۔ علیزے تمہیں پتا ہے میں رات کو چائے نہیں پیتا، ورنہ یہ تو ٹھنڈی برف ہو چکی ہے، کیسے پیوں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، بس ختم کرو ورنہ تم پر انڈیل دوں گی۔ وہ ضد پر اڑ چکی تھی۔ ایان نے ہار مانی جلدی سے کپ پکڑا اور ایک ہی سانس میں پوری چائے پی گیا۔ ٹھنڈی چائے کا ذائقہ کسی میٹھے شربت جیسا تو بالکل نہیں تھا، مگر اس آفت سے جان چھڑانے کے لیے یہ قربانی ضروری تھی۔ ایان کے پیتے ہی علیزے خاموشی سے واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہنسی ہونٹوں تک آ کر رک گئی۔ ضبط کی جیت ہوئی، چائے تو پی لی گئی تھی مگر ایان کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو چکے تھے۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ پر دوڑ رہی تھی، کسی اہم فائل کی جاری جاری تھیں۔ علیزے کو اب بھی چین نہ آیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، بالکل سامنے صوفے پر ایان بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بس وہ اسے دیکھتی رہی۔ میں اس کا بدلہ لوں گا تم سے۔ اچانک ایان کا پہلا جملہ ہوا، یہی تو وہ چاہتی تھی۔ کیسا بدلہ؟ میں نے تو بس رزق ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ علیزے نے معصومیت اوڑھ لی۔ تم خود پی لیتی وہ بد ذائقہ چائے۔ وہ دوسرا بار، اوہو تم نے میرے ہاتھ کی چائے کو بد ذائقہ کہا؟ مصنوعی حیرت آنکھوں میں چمک گئی۔ چائے نہیں، تمہاری زبان بد ذائقہ ہے۔ علیزے کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اور اپنی زبان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایان نے آئی برو چکائے۔ میری زبان بہت اچھی ہے، علیزے نے فخر سے کہا۔ میں نہیں مانتا، پتہ نہیں کون سا زمان تھا جب عورتوں کی زبان شوہر کے سامنے کامتی تھی۔ یہ ایک بڑا جملہ تھا، علیزے نے بڑے تہمت سے جواب دیا۔ پتہ نہیں کون سا زمان تھا جب مرد صرف مرد ہوا کرتے تھے، عورتوں کی طرح طنز نہیں کرتے تھے، اور پتہ نہیں کون سی عورتیں جو شوہروں سے ڈرتی تھی۔ آج کل کی تو اللہ پناہ۔ ایان ہنس پڑا۔ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس نے لفظ شیطان خوب لمبا کھینچا۔ تم نے مجھے شیطان کہا؟ ایان نے چونک کر پوچھا۔ میں نے تو نہیں کہا، اگر آپ خود کو سمجھتے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ معصومیت اپنے عروج پر تھی۔ میں ساری شیطانی حرکتیں تمہارے اندر ہی ہیں۔ ایان مسکرا دیا۔ اللہ اللہ، میں نے کون سی شیطانی حرکت کی؟ یہ معصوم پر الزام؟ توبہ ہے لڑکی، تم سے بحث میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ ایان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب پتہ ہے آخر میں ہار جاتے ہو تو بحث شروع کرتے ہی کیوں ہو؟ علیزے ہنس پڑی۔ جب تک تم مجھ سے لڑ نہ لو تمہیں نیند کہاں آنی ہے؟ ایان اسے خوب پہچان چکا تھا۔ اب یہ لفظوں کی نوک جھوک جاری تھی کہ اچانک ایان کا فون بج اٹھا اور کمرے کی فضا ایک لمحے کو پھر سنجیدہ ہو گئی۔ ایان نے فون اٹھایا اور کسی سوچ میں ڈوبا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ علیزے کی نظریں اس کے پیچھے جمی رہ گئی، دل میں ایک انجانی سی حیرت اتری۔ ایان صاحب پلیز جلدی آئیں۔ فون کے اس پار ایک لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز تھی، پریشان باتوں میں آ رہا ہوں۔ ایان نے مختصر سا جواب دیا اور کال کاٹ دی۔
अलीज़ा उसके लौट आने की मुंतज़िर रही। लम्हे गुजरते गए मगर दरवाज़ा खामोश रहा। उसका लैपटॉप अब भी कमरे में वैसा ही रखा था जैसा वो अभी पलट आएगा। आखिरकार अलीज़ा खुद बाहर आई मगर राहदारी सुनसान थी। दिल में सवाल उभरा, अचानक वो कहाँ जा सकता है। वो वापस कमरे में आई ही थी कि फ़ोन मिलाने से पहले ही नीचे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ गूंजी। उसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। इतनी रात को फ़ोन अब भी उसके हाथ में था। खिड़की के पास खड़ी वो अयान को जाते हुए देखती रही। उसने फ़ौरन कान मिलाए। अयान ने फ़ोन स्पीकर पर लगा लिया। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उसके लहजे में फ़िक्र साफ झलक रही थी। थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार मत करना, सो जाओ, सुबह सब बताऊँगा। ये कहते ही उसने कॉल काट दी। अलीज़ा बंद स्क्रीन को देखती रह गई, आंखों में शिकवा, लबों पर बेइख्तियार बड़बड़ाहट थी। हर बार यही करते हो, मुझे परेशान करके तुम्हें बड़ा मज़ा आता है। मैं भी नहीं सोऊंगी, वापिस आओ ज़रा फिर बताती हूँ। वो खुद से ही बातें कर रही थी। चंद दिन पहले एक लड़की निमिषा हवेली आई थी। उसकी ज़िंदगी में एक ज़ालिमाना फैसले की बीन चढ़ने वाली थी। बनी उसके ताया ने कत्ल किया था और अब इस जुर्म की कीमत निमिषा को चुकानी थी। उसे अपनी ही बेटी बनाकर दुश्मनों को सौंपने का फैसला किया जा चुका था। रिमशा का बाप मजबूर था और वो शख्स जिसे उसका निकाह तय किया जा रहा था अयान की बातों पर उस वक्त सर हिलाकर जैसे सब समझ गया हो। अयान ने साफ कहा था, औरत को इस दुश्मनी में मत घसीटो। मगर आज चंद दिन बाद ही वही शख्स रिमशा के घर के बाहर खड़ा अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। रिमशा का बाप और ताया एक ही घर में रहते थे। अयान ने पहले ही अपना नंबर दे रखा था, अगर उसने तंग किया तो फौरन मुझे कॉल करना। वो आदमी दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अयान रास्ते में ही पुलिस को इत्तला दे चुका था। पुलिस से पहले अयान वहां पहुंच चुका था। हाथ में बंदूक, आंखों में गैस की सर्द चमक थी। वो आदमी अपने साथी के साथ गेट के बाहर खड़ा फायरिंग कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सरदार के फैसले के खिलाफ जाने की? अयान सर्द मगर गूंजती आवाज़ में कहता हुआ गाड़ी से उतरा। अयान साहब, यहाँ से चले जाए, ये हमारा मामला है, हमें अपने तरीके से हल करने दे। उस शख्स ने दांत पीसते हुए कहा। ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं, ये एक औरत की इज्जत का मामला है। वो लड़की तुम्हारी बेटी की उम्र की है, ज़रा अपनी और उसकी उम्र का लिहाज करो। तुम्हारी दुश्मनी उसके ताया से है, इस लड़की का क्या कसूर है? अयान के अल्फाज पत्थर की तरह वजन रखते थे। क्या मतलब ताया से दुश्मनी? वो शख्स चौंक गया। उसे सच का अंदाजा ही ना था। अभी बात जारी ही थी कि पुलिस वहां पहुंच गई। अयान साहब, आपने ठीक नहीं किया, उसने गुस्से से कहा। पुलिस ने फौरन सबको घेरे में ले लिया। बंदूकें उस पर तान दी गई। हमारे साथ थाने चलो, सारी गुंडागर्दी निकल जाएगी, इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। अयान साहब, मैं इसका बदला लूंगा, वो चीखते हुए बोला और बंदूक जमीन पर फेंक दी। पुलिस ने दोनों को हथकड़ियां लगाई, खींचते हुए वहां से ले गए। उनके जाने के बाद एक गहरी खामोशी उतर आई। पुलिस की गाड़ियां कब की दूर उड़ाती हुई दूर जा चुकी थीं। तभी उस लड़की का बाप आहिस्ता कदमों से बाहर आया। चेहरे पर थकन और आंखों में शुक्र का एहसास नुमाया था। अयान साहब, शुक्र है आप आ गए। अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कैसे ना आता, मेरे गांव के लोगों को मसला, मतलब मेरा मसला, उसने तसल्ली देते हुए कहा। आप लोग परेशान ना हो, अब कोई आपको तंग नहीं करेगा, मगर फिर भी मेरा मशवरा है, किसी अच्छे रिश्ते में जल्द अज जल्द बेटी की शादी कर दें। जी अयान साहब, हम भी यही सोच रहे हैं, लड़की के बाप ने संजीदगी और दुख मिले जुले अंदाज में कहा। अयान ने हल्के अंदाज में पूछा, और वो आपके भाई कहाँ हैं जिसकी वजह से ये सब मसला खड़ा हुआ? कल से शहर क्या हुआ है, हमें मुसीबत में डालकर? रिमशा के बाप की आवाज़ में बेबसी साफ झलक रही थी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बताइएगा। हाथ मिलाने के बाद अयान गाड़ी में आकर बैठ गया। बंदूक अभी तक उसके हाथ में थी। इसी लम्हे उसके फ़ोन की स्क्रीन जगमगा उठी। अलीज़ा के बेशुमार मैसेजेस। तौबा है लड़की, उसने बड़बड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट की और फ़ौरन अलीज़ा को कॉल मिला दी। मगर अब वो जानबूझकर कॉल नहीं उठा रही थी। अयान के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जल्द से जल्द हवेली पहुंचना चाहता था। हवेली पहुंचते ही वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। करीब 12 बजा चुकी थी और उसे बखूबी इल्म था कि अलीज़ा जाग रही होगी। बाकी वो गुस्से से बड़ी सोफे पर बैठी थी, आंखों में शिकवा और दिल में तूफान। अयान अंदर आया, एक नज़र उस पर डाली और खामोशी से टेरेस की तरफ चला गया। उसने सिगरेट जलाया। चंद लम्हों बाद अलीज़ा भी उसके पीछे टेरेस में आ गई। उसका ज़ब्त जवाब दे चुका था। एक मैसेज, सिर्फ एक मैसेज टाइप करने में कितना वक्त लगता है? बहुत मज़ा आता है तुम्हें तंग करके, मुझे बताकर भी जा सकते थे। पता है मैं कितनी टेंशन में थी। अयान खामोशी सिगरेट के कश लेता रहा और अलीज़ा के लफ्ज़ उस पर बरस रहे थे। अगर मैं तुम्हें बताए बगैर रात को कहीं चले जाऊं तो तुम्हारी गैरत जाग जाएगी, अलीज़ा ने दांत पीसते हुए कहा। अयान ने अलीज़ा के चेहरे की तरफ देखा। मैंने कॉल की थी, तुमने नहीं उठाई। अयान ने गहरी सांस लेकर कहा। जब तुम मैसेज करती मेरा फ़ोन गाड़ी में था। रिमशा के ताया के दुश्मन उनके घर के बाहर फायरिंग कर रहे थे। उस वक्त मैं ऐसी हालत में नहीं था कि तुम्हें मैसेज करता। मैंने फ़ोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मैं गुस्से में थी, अलीज़ा ने दांत पीसते हुए कहा। तो क्या इसमें भी मेरा कसूर है? अयान ने बमें उचकाते हुए पूछा। तो क्या इसमें भी मेरा कसूर है? अयान ने बमें उचकाते हुए कहा। लहजे में वही सर्दी थी जो इस वक्त टेरेस की हवा में घुली हुई थी। तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? तुम्हें मेरा ज़रा भी एहसास नहीं?
علیزے کی آواز کانپ گئی مگر آنکھوں میں شکوہ نہیں آگ تھی۔ ایان کا لہجہ بھی پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ ہاں ٹھیک کہا، مجھے تمہارا کوئی ساس نہیں، جو بھی کر لوں آخر میں غلط میں ہی ٹھہرتا ہوں۔ بہت بدتمیز ہو تم، دیکھنا میں اس کا بدلہ لوں گی۔ علیزے کے الفاظ تین بن کر نکلے، شوق سے لو۔ ایان نے سامنے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے سگریٹ کا ایک اور لمبا کش لیا۔ دھواں سرد ہوا میں تحلیل ہو گیا جیسے ان کے درمیان بچا ہوا سکون۔ غصے سے بری لیزے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس کے اندر ایک فیصلہ ٹھوس شکل اختیار کر چکا تھا، صبح ہوتے ہی وہ احان کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی۔ ٹیرس میں ایان اب بھی اکیلا کھڑا تھا، سردی بڑھ چکی تھی، ہوا کا ہر جھونکا جیسے اس کے وجود سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہا ہو۔ علیزے کو ایان سے 100 شکایتیں سہی مگر یہ منظر اسے یوں سردی میں اکیلا سگریٹ کے سہارے کھڑا دیکھنا، یہ اس کے دل کو کسی صورتحال قبول نہ تھا۔ وہ پلٹی، تیز قدموں سے واپس ٹیرس میں آئی اور ایک ہی جھٹکے میں ایان کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر نیچے پھینک دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ بیمار ہو جاؤ گے، اندر چلو، کمرے میں بہت سردی ہے، علیزے نے بے ساختہ فکر مندی سے کہا۔ اب تمہیں میرا خیال آ گیا ہے؟ ایان نے نظریں سامنے جمائے رکھا، آواز میں طنز گھلا ہوا تھا۔ علیزے نے گہری سانس لی۔ میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے اور یہی سمجھا ہے کہ تم بتائے بغیر نہیں جاتے، ضرور اس بات کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ اب بتاؤ کیا وجہ تھی؟ اس بار اس کا لہجہ سنجیدہ تھا، زیر سے خالی۔ ایان خاموش رہا، پھر بولا، اگر میں بتا دیتا کہ ریمشا کے مسئلے میں ان کے گھر جا رہا ہوں تو تم بھی ساتھ جانے کی ضد کرتی اور وہاں بہت خطرہ تھا۔ ہاں تو میں تمہیں اکیلا جانے دیتی، مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا، اب تو مجھے بندوق چلانی بھی آ گئی ہے، علیزے نے اعتماد سے کہا۔ علیزے، وہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا تھا، تم وہاں جا کر کرتی بھی کیا؟ ایان نے بویں چکاتے ہوئے پوچھا۔ یقیناً اس شخص سے بات کرتی جو ریمشا کے گھر والوں کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ ایان کی ہنسی میں طنز تیر گیا۔ یہ 21 سال کی لڑکی خود کو ایان شمیر سے زیادہ سمجھدار اور بہادر سمجھتی ہے۔ اچانک ایان نے لیزے کو کندھوں سے پکڑ لیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ بڈھا تمہاری بات سمجھ جاتا؟ علیزے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور دربار والے دن بھی میں نے سب کو سمجھایا تھا، گاؤں والے کتنا بڑا شیرکار تھے، میں نے سب سے بات کی اور آج وہ دربار ختم ہو چکا ہے، آپ سے تو کبھی ہمت ہی نہ ہوئی اسے ختم کروانے کی۔ اس کی آواز میں سچ تھا، کڑوا مگر واضح۔ اور تمہاری اس تقریر کے بعد جو ہنگامہ ہوا وہ یاد ہے تمہیں؟ ایان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دفعہ ہو جاؤ، تمہیں میری قدر ہی نہیں، علیزے یہ کہہ دو واپس پلٹی، پر ایان کے لفظوں نے اسے وہیں روک دیا۔ اصل میں تمہیں ہر جگہ ہیروئن بننے کا شوق ہے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں۔ وہ پلٹا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جیسے پھر یاد آ گیا۔ یاد ہے چند سال پہلے ریسٹورنٹ میں اکیلی لڑکی 4 لڑکوں سے لڑنے چلی گئی تھی؟ انہوں نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، لیزی نے اپنے دفاع میں کہا، اور جیسا نا ماضی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو، جانتا ہوں، بس اتنا کہہ کر ایان اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بار پھر ان کے درمیان تلخ بحث ختم ہو چکی تھی مگر فاصلے بڑھ چکے تھے اور دونوں جانتے تھے اب کم از کم ایک ہفتے تک ان کے درمیان خاموشی ہی رہے گی۔ جب ان دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی تھی، نیند آنکھوں سے غائب ہو جاتی تھی۔ علیزے کافی دیر تک جاگتی رہی پر ایان سے کوئی بات نہ کی، وہ بھی خاموشی سے علیزے کی طرف کمر کر کے لیٹا رہا۔ اگلی صبح حویلی میں خاص رونق تھی کیونکہ موڑے نے سب کی دعوت رکھی تھی۔ وہ اکثر دل کھول کر سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ہفتے 2 ہفتے بعد ایسی محفل سجا دیا کرتی تھی۔ میرو، نور، فاطمہ اور ان تینوں کے شوہر سب حویلی میں جمع تھے، کہکے اور باتوں کی گونج فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اسی دعوت والے دن علیزے اور ایان کے درمیان ہلکی سی تکرار ہو چکی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ پورا دن نوک جھوک کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی دوران گلنائی نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ ایان کی آنکھ کھلی تو علیزے ابھی گہری نیند میں تھی، جبکہ احان جا کر صوفے پر بیٹھا اپنے باپ کے لیپ ٹاپ سے پنگے لے رہا تھا۔ ایان نے نیم خوابدہ میں لیزے کو کندھا ہلایا۔ اٹھو، دروازہ کھولو، خود کھولو، لیزے نے کڑوڑ لیتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ ایان ضبط کرتا ہوا اٹھ بیٹھا، سامنے احان لیپ ٹاپ کے پاس کھڑا پوری سنجیدگی سے کچھ کرنے کی کوشش کرتا۔ اوئے چھوٹے چوہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایان نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازہ کھولا تو گلنائی کھڑی تھی۔ ایان صاحب، موڑے آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، سب مہمان آ چکے ہیں۔ کون سے مہمان؟ ایان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نیند کی سرخی ابھی تک اس کی آنکھوں میں موجود تھی۔ نور بی بی، فاطمہ بی بی اور مہرونسا بی بی۔ گلنائی نے ایک ایک کر کے نام گنوائے۔ اچھا تم جاؤ، ہم آتے ہیں، اور احان کو بھی نیچے لے جاؤ۔ احان خاموشی سے گلنائی کے ساتھ چل دیا۔ وہ اکثر ان دونوں کے درمیان سوتا تھا، ان سے پہلے جاگ جاتا اور پھر پورے کمرے میں گھومتا رہتا جب تک اس کی ماں نہ اٹھ جائے۔ ایان نے پلٹ کر لیزے کو آواز دی۔ علیزے اٹھو، نیچے سب مہمان آ گئے ہیں، میں نہیں اٹھ رہی اور پورا دن کمرے میں رہوں گی، کوئی مجھ سے بات نہیں کرے گا، علیزے نے ضدی لہجے میں کہا۔ علیزے، مجھے آج نکاح پر بھی جانا ہے، اٹھو، تم بھی انوائٹڈ ہو، لڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے نہیں جانا کسی نکاح پر، علیزے نے کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ اگر 5 منٹ میں نہیں اٹھی تو کمبل کھینچ لوں گا، ایان نے واضح دھمکی دی۔ کھینچ لو، میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، علیزے نے ہنسی دباتے ہوئے جواب دیا۔ ایان منہ بناتا ہوا غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے کافی دیر بعد بھی علیزے نیچے نہیں آئی۔ دن کے 11 بج چکے تھے مگر حویلی کے پر رونق ماحول میں ایک خاموش خلا سا محسوس ہو رہا تھا۔
अलीज़े की गैर मौजूदगी सबकी नसों में खटक रही थी, जैसे किसी तस्वीर से सबसे रोशन रंग गायब हो। मगर वो खुद जैसे फैसला कर चुकी थी कि आज सारा दिन कमरे में ही रहेगी। दूसरी जानिब सहन में अहान मीरू फातिमा के पास बैठा मासूमियत से इधर उधर देख रहा था। नन्ही सी हानिया फातिमा की गोद में सुकून से बैठी थी। फातिमा अभी ये कब बोलना शुरू करेगी? अहान ने हैरत भरी आंखों से पूछा। फातिमा के लबों पर शफकत भरी मुस्कुराहट आई। जब ये तुम जितनी हो जाएगी तब बोलेगी, अभी तो ये बहुत छोटी है। अचानक अहान को लीजे याद आ गई। उसने फौरन मीरू का हाथ थाम लिया। मीरू, लीजे के पास जाना है। मीरू ने उसे बाहों में उठाया और सीढ़ियां चढ़ते हुए लीजे के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर अलीजे जाग रही थी। फोन उसके हाथ में था। आंखों में थकन और दिल में न जाने क्या क्या ख्याल। आ जाओ, दरवाजा लॉक नहीं है, अंदर से मदम सी आवाज आई। मीरू अहान को उठाए कमरे में दाखिल। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? नीचे नहीं आई? अहान आपके पास आना चाहता था। अलीजे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फोन एक तरफ रखा। बस सर में थोड़ा दर्द था, आराम करती, थोड़ी देर में नीचे आ जाती हूँ। कुछ ही देर बाद अयान दोबारा कमरे में आया। 1 बजे के करीब उसे निकाह पर जाना था, मगर अलीजे ने जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस ही ना किया। अलीजे ने अयान को मुकम्मल नजरअंदाज किया और मीरू के साथ बातें करती रही। अहान आकर उसकी गोद में बैठ गया। बिनू वहीं बैठी बातें करती रही। अयान ने खामोशी से अपने कपड़े उठाए और बिना कुछ कहे दोबारा कमरे से बाहर निकल गया। मीरू, बताओ पढ़ाई कैसी जा रही है? अलीजे ने लहजा बिल्कुल मामूल पर रखते हुए कहा। अच्छी जा रही। आप बताएं, मोरी ज़्यादा तंग तो नहीं करती? मीरू ने हंसते हुए पूछा। नहीं नहीं आंटी, बहुत अच्छी हैं। और आपका इस्लामी अदारा कैसा जा रहा है? मीरू ने एक और सवाल पूछा। वो भी ठीक जा रहा है, बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत से लोगों के अकायद और नज़रियात दुरुस्त हुए हैं। वो लोग झूठी रवायात के पीछे अपनी आखिरत ख़राब कर रहे थे। अलीजे ने संजीदा अंदाज में कहा। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने। अच्छा, आप तैयार होकर नीचे आएँ, फिर आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मीरू ने खुशदिली से कहा और वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मीरू को देखते ही अहान भी बेड से नीचे उतरा। मैं भी मीरू के साथ जा रहा हूँ, अहान ने जल्दी से बोला। ओके मीजान, मामा भी बस थोड़ी देर में नीचे आती हैं, ध्यान से जाना। मीरू अहान का पकड़कर उसे नीचे ले गई। उनके जाते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद अली से उठी, शावर लिया और दावत के हिसाब से खुद को संभाल नीचे पहुंची तो चेहरे पर ऐसी तिमानी दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर जो ही उसकी नजरें इधर उधर घूमी, दिल में एक खलश सी जाग उठी। अहान कहीं नजर नहीं आ रहा था। 1 बजे तो उसे निकाह पर जाना था, अभी किधर चला गया है? उसकी नजरें बेइख्तियार उसे तलाश करने लगी, जैसे भीड़ में खोई किसी अपने को ढूंढ रही हो। अली से आहिस्ता कदमों से किचन में दाखिल हुई। वहां मोरे अपनी खासी संजीदगी के साथ खानों की निगरानी करवा रही थी। जैसे हर चीज़ उनकी आंखों के सामने पके तो दिल ही को इत्मीनान मिलता हो। चूल्हों पर चढ़ी देगचियां, मसालों की खुशबू और बावर्ची खाने की गहमा गहमी के बीच अलीसे की आवाज़ कुछ बुझी बुझी सी थी। मोरे, क्या आपको पता है अयान कहाँ है? उसके लहजे में सवाल कम और बेचैनी ज़्यादा थी। मोरे चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। अरे बेटा, तुम उठ गई? अब तबीयत कैसी है? उनकी आवाज़ में खलूस और फिक्र साफ झलक रही थी। अयान बता रहा, सर में दर्द है, आराम कर रही हो? जी मोरे, अब पहले से बेहतर हूँ, अलीजे ने मुख्तसर जवाब दिया। मगर अगले ही लम्हे फिर वही सवाल उसके लबों पर आ गया। अयान कहाँ है? शायद फार्म हाउस गया है, निकाह की तकरीब वही है ना? मोरे ने बेखबरी से कहा। ओ सही, ये कहते ही लीजे किचन से बाहर निकल आई, मगर दिल वहीं कहीं रुक गया था। क्या वाकई वो मेरे बगैर ही चला गया? ये ख्याल उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गया। दिल उसी उलझन में गुजर गया। वो खामोशी से एक तरफ बैठी रही, जैसे खुद को सबसे अलग कर लिया हो। शाम के करीब जब गली ने 5 का हिंसा छुआ, अयान वापस हवेली आ गया। अलीजे और अहान अपने कमरे थे। अहान बेड पर अपने खिलौने बिखेरे बैठा था, आंखों में शर्त और आवाज़ में जिद। अलीजे, मेरे साथ खेलो ना, वो मासूमियत से बोला। मेरा दिल नहीं है, तुम खुद खेलो, अलीजे ने उदास लहजे में कहा। दिल जानता था कि अयान जानबूझकर सारा दिन घर से बाहर रहा है। इसी लम्हे अयान कमरे में दाखिल हुआ। उसने अलीजे को देखकर भी अनदेखा कर दिया और खामोशी से बेड पर बैठकर जूते उतारने लगा। अलीजे, खेलो ना, अहान ने फिर जिद की। नहीं खेलना, समझ नहीं आती तुम्हें? अलीजे के जब्त का बंधन टूट गया। आवाज़ अचानक बुलंद हो गई। अहान फौरन रोने लग गया। तमीज़ से बात करो, किस लहजे में मेरे बेटे से बात कर रही हो? अयान की आवाज़ तक थी। अलीजे ने खूनखवार नजरों से अयान को देखा, जैसे आंखों में ही आंखों में सब कुछ कह दिया हो, पर जुबान से खामोश रही। अहान का रोना थम नहीं रहा था। अयान ने उसे फौरन गोद में उठा लिया। मेरा प्यारा बेटा, मैं खेलूंगा ना अपने बेटे के साथ। दफ़ा करो गंदी मामा। वो मजीद कुछ सुने बगैर कमरे से बाहर निकल गई। हाथ में फ़ोन था, मगर दिल में एक अजीब सी वीरानी। कमरे के अंदर अयान अहान के साथ खेलने लगा, जैसे सब कुछ मामूल पर आ गया हो। कुछ देर बाद फ़ोन उसके हाथ में रोशन हुआ। अयान, अगली बार उस लहजे में मेरे बेटे से बात मत करना। अलीजे, वो मेरा बेटा भी है, मैं डांट सकती हूँ। अयान, तुम्हें मेरा गुस्सा मेरे बेटे पर निकालने की ज़रूरत नहीं थी। हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो, फिर बताता हूँ। अलीजे, हिम्मत की बात मत करो, बहुत थप्पड़ खा चुके हो मेरे हाथ से। अल्फाज सकरीम बातें, मगर असल जंग दिलों के अंदर लड़ी जा रही, खामोश, तलख और बेहद दिलचस्प। अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मैसेज लिखा। तो फिर एक थप्पड़ और मार लो और ये नाराज़गी भी ख़त्म कर लो। अल्फाज में शादी, मगर लहजे में वही मानूस अपनायत। अलीजे ने मसनूई सख्ती से जवाब दिया। मैं सच में मार भी दूंगी,
مگر اس کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک چمکتی ہوئی چیخل صدم کی تھی۔ ایان ہلکا سا ہنسا، پھر ٹائپ کیا، تمہیں مجھے تھپڑ مارنے کے لیے میرے کمرے میں آنا پڑے گا۔ علیزے نے لمحہ بھر کو رکی، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا آہان جاگ رہا ہے؟ نہیں سو گیا ہے؟ ایان کی آواز میں اطمینان تھا، جیسے اس نے کمرے کی خاموشی کو تھام رکھا ہو۔ اچھا، آ رہی ہوں، علیزے نے میسج بھیجا۔ علیزے اپنی کرسی سے اٹھی۔ ارے بھابی کدھر جا رہی ہیں؟ میرو نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ایان روم میں بلا رہا ہے، علیزے نارمل انداز میں کہا۔ ارے بھائی کو بھی یہاں بلا لے۔ اچھا، علیزے نے ایان کو وائس میسج بھیجا، بس اب یہاں گارڈن بیٹھے اور تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ ایان نے سوال کیا، یہ کیسا موسم ہے باہر؟ ہلکی ہلکی دھند ہے اور آگ بھی چلائی ہے۔ علیزے کی آواز میں ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ شامل ہوگی، شاید باربیکیو پارٹی کا ارادہ ہے۔ ایان کھڑکی کے پاس آیا اور پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ دھند میں لپٹا گارڈن، آگ کے گرد بیٹھے لوگ، ہنسی کی مدھم آوازیں اور جلتی لکڑیوں کی سنہری روشنی۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اچھا، میں آتا ہوں، ایان نے میسج بھیجا۔ سب ماضی کے حسین لمحوں میں گم تھے، جیسے یادوں کی نرم دھوپ آہستہ آہستہ سب کے بادلوں پر اتر رہی ہو۔ ہنسی، کہکو اور پنایت سے بڑی وہ محفل ماضی کے دریچوں میں جھانک رہی تھی۔ بھابی، آپ کو ایان کی ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں؟ علی نے اشارے سے کہا تو فضا میں تجسس گل گیا۔ اسی لمحے ایان بھی نیچے گارڈن میں آ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی علیزے کے پہلو میں ایک کرسی کھینچی اور آرام سے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، کیا چل رہا ہے جہاں؟ علیزے نے مسکراتی نظروں سے ایان کی طرف دیکھا۔ علی بھائی تمہاری کوئی پرانی بات سنانے لگے ہیں؟ یہ سن کر ایان نے علی کو گھور کر دیکھا۔ امریکہ میں گزارے گئے دنوں کی بے شمار الٹی سیدھی یادیں تھی، اس لیے ایان کے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ جاگ اٹھی۔ پتہ نہیں اب کون سا راز پردے سے باہر آنے والا ہے۔ علی نے بات شروع کی، تب ہم دونوں امریکہ میں تھے، میں باہر گیا ہوا تھا، ہمارا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، سردیوں کا عروج تھا، باہر برف خاموشی سے برس رہی تھی۔ جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایان ایک منحوس سی رونے والی شکل بنا کر بیٹھا ہے۔ سب کی نظریں علی پر جم گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے، ابھی یونیورسٹی کی میم کا میسج آیا ہے، اس زمانے میں یونیورسٹی جاتا تھا، کہتا ہے انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ یہ سنتے ہی علیزے کی سانس تب ہنس پڑے۔ ایان نے بے بسی سے علیزے کی طرف دیکھا۔ علی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو روکا۔ ارے رکو رکو، اصل مزے کی بات تو بھی باقی ہے۔ میم کی عمر تھی 50 سال۔ اب تو علیزے بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ ایان کے علاوہ سب کے کہکے فضا میں گونجنے لگے۔ علی نے مزید نمک چھڑکا اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ شادی نہ کی تو فیل کر دوں گی۔ چپ کر جا بدتمیز، ایان نے مصنوعی غصے سے آنکھیں دکھائیں۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کہا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کر لے، تو کہتا ہے اتنی گندی شکل ہے میری کہ 50 سال کی بڈھی مجھے پرپوز کر رہی ہے۔ ایک بار پھر کہکوں کا طوفان آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ علیزے نے دلچسپی سے پوچھا۔ پھر میں نے کہا، جھوٹ بول دو کہ میری پہلے ہی شادی ہو چکی ہے، بیوی پاکستان میں رہتی ہے۔ اگلے دن ایان میم کے آفس گیا اور بڑے سنجیدہ انداز میں بولا، میں شادی نہیں کر سکتا، پاکستان میں میری بیوی ہے اور 5 بچے بھی۔ علیزے نے آنکھیں پھیلا کر ایان کی طرف دیکھا۔ 5 بچے کہاں ہیں وہ؟ یہ کہتے ہیں وہ ہنس پڑی۔ بس کرو تم سب، ایان نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ میں ناراض ہو کر چلا جاؤں گا، علی نے ہنستے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ اور میڈم کہتی ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ پہلی بیوی کو پاکستان ہی رہنے دیں، جہاں بھی تو آپ کو ایک خاتون کی ضرورت ہوگی نا۔ توبہ ہے، علیزے نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ کیسی بےہودہ عورت تھی؟ پھر کیا ہوا جلدی بتاؤ، احمد نے تجسس سے پوچھا۔ علی نے مسکرا کر کہا۔ پھر ایان خاموشی سے کچھ کہے بغیر وہاں سے باہر آ گیا۔ ان دونوں اسے عورتوں سے ویسے ہی خاصی نفرت تھی، پر ہونا کیا تھا، سردار صاحب کو فیل کر دیا ہوگا۔ علی نے کہکا لگایا۔ یہ سنتے ہی ایان بھی ہنس پڑا اور کہکوں کی گونج میں وہ یادیں ایک بار پھر زندہ ہو گئی۔ چلے بھائی ایک گیم کھیلتے ہیں، فاطمہ کی آواز میں ایسی چمکتی جیسے محفل کو اچانک جان مل گئی ہو۔ کیسی گیم لڑکی؟ ایان نے عام سے انداز میں پوچھا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی دلچسپی جھلک رہی تھی۔ شاعری والی گیم، میرو نے مسکراتے ہوئے فوراً بتایا۔ ایان بھائی کو شاعری بہت پسند ہے، چلو پھر تھوڑی سی شعر و شاعری ہو جائے، میرو نے خوشی میں تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے ایان بھائی سنائیں گے؟ نہیں نہیں، ایان نے فوراً بات کاٹ دی، پہلے احمد، نہیں پہلے زمرد شروع کرے گا۔ احمد نے ہنستے ہوئے ضد لگائی، ارے مجھے تو شاعری آتی ہی نہیں، زمرد نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میں تو شاعری کی ٹانگیں توڑ دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی محفل ایک ساتھ کہکوں سے گونج اٹھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ہی شروع کرتا ہوں، احمد نے گلا کھنکار کر کہا۔ کبھی میرے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں ہر جگہ سے گزر گیا۔ احمد ابھی شعر مکمل کر ہی رہا تھا کہ سب ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ ارے نہیں، وہ کہاں کہاں سے گزر گیا تھا، کوئی بولا تو کوئی کہنے لگا، ہاں بس کچھ ایسا ہی تھا۔ اچھا اب زمرد کی باری ہے، نور نے جلدی سے اعلان کیا۔ زمرد نے ذرا سنبھل کر کہا، وہ ہیں کہ ہم سے شکوہ کیے بیٹھے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنا جیون ان کے نام کیے بیٹھے ہیں، وہ ہیں کہ نہیں کرتے یقین ہماری محبت کا اور ہم ہیں کہ ان کے ساتھ ایک جہاں آباد کیے بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، پورے کمرے میں داد کی آواز گونج گئی۔ چلو اب علی کی باری ہے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی نے اشارے سے شعر سنایا، گل لالہ کو ملی ہے گل مینہ، میرا محبوب ہے بہت کمینہ۔ فاطمہ نے فوراً گھور کر علی کو دیکھا۔ ارے ارے مذاق تھا، علی نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے کہا اور شعر بدل دیا۔ گل لالہ کو ملی ہے گل مینہ، میری محبوبہ ہے بہت بڑی حسینہ۔ ہاں اب ٹھیک ہے، فاطمہ نے اطمینان سے کہا۔
ایان نے ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا، تم لوگ شاعری کی ٹانگیں نہیں، ہاتھ پاؤں منہ سب توڑ رہے ہو، اور ویسے بھی تم لوگوں کی بھابھی کو اردو ادب سے بہت لگاؤ ہے۔ علیزے کی ٹیچر کو اس کی شاعری بہت پسند تھی، بہت اچھی شاعری کرتی ہے۔ نہیں، ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں، علیزے نے گھبرا کر فوراً کہا، نگاہیں جھکائے۔ چلے پھر کوئی غزل سنائیں، میرو نے پھر سے پرجوش انداز میں کہا۔ ارے مجھے نہیں آتی، علیزے نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ بھابھی پلیز نہ، میرو نے بچوں کی سی ضد لگا دی۔ ایان کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ چلو تم سناؤ، پھر میں سناؤں گا، پھر تم لوگ فیصلہ کرنا کس کی شاعری زیادہ اچھی تھی۔ علیزے نے ذرا سنجیدہ ہو کر کہا، میری شاعری عشق حقیقی والی ہے۔ محفل ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے سب دل تھام کر اب اس کلام کے منتظر ہو۔ تھا پورا زمانہ ایک خالق کی تلاش میں، جب تلاش مکمل ہوئی تو اب بے اختلاف میں ہے میرے والا رب سب سے اعلیٰ، تم ہو گمراہ ہوگے گمراہ اور میں ہوں سب سے اعلیٰ۔ ایک الف کی تلاش ہے بس جاری، بے انتظار ایک ان کا، مٹ جائے گی جھوٹی چمک، مٹ جائے گے سابقے لا کے، رہ جائے گا بس ایک اللہ اور انسان، پھر کھلے گا اعمال نامہ۔ تمہاری انا اور میں کی جنگ، تمہارا حسن اور جوانی، جھوٹ ہے فریب ہے دھوکہ ہے۔ سب حیرت سے علیزے کے ایک ایک لفظ کو غور سے سن رہے تھے۔ ایان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، واہ واہ لڑکی، کمال کر دیا۔ تمہاری باری، علیزے نے بولا، مقابلہ تم جیت چکی ہو، میری شاعری عشق مجازی پر ہے، ایک مغرور شاعر کی شاعری۔ ایان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، میں پناہ مانگتا ہوں تمہاری قاتل آنکھوں سے، جب بھی میرے خیال میں آتی ہیں مجھے حقیقی دنیا سے لا تعلق کرتی ہیں، اور میں جلن محسوس کرتا ہوں جب ان آنکھوں میں کسی اور کا عکس دیکھتا ہوں۔ پھر مجھے غصہ آتا ہے جب یہ آنکھیں اپنا رخ میری طرف نہیں کرتی، اور پھر جب انتظار ختم ہوتا ہے وہ حسین آنکھیں میری طرف دیکھتی ہیں، میری انا جاگ جاتی ہے، اور میں باقی عاشقوں سے مختلف بننے کے لیے اپنی آنکھوں کا رخ موڑ لیتا ہوں۔ مغرور عاشق۔ سب کے چہروں پر ہلکی مسکراہٹیں تھیں، فضا میں خوشی کی ایک نرم سی لہر تیر رہی تھی۔ علیزے کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی انگوٹھی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ اسے اپنی انگلی میں پہن کر لاشعوری طور پر گھمائی جا رہی تھی، جیسے اس چھوٹے سے دائرے میں اپنی ساری خوشیاں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ اچانک انگوٹھی اس کی انگلی سے پھسلی اور گھاس پر جا گری۔ علیزے فوراً نیچے جھکی انگوٹھی کو تھامنے کے لیے، جب اس نے انگوٹھی پکڑ کر سر اٹھایا اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے میں ٹھگ گئی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ساری کرسیاں خالی پڑی تھی، جیسے ابھی سب لوگ ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ پورا گارڈن سنسان تھا، ہر طرف گھنی دھند پھیلی ہوئی تھی جو منظر کو اور بھی اجنبی بنا رہی تھی۔ ایان، فاطمہ، سب کہاں ہیں؟ علیزے نے گھبراہٹ میں آواز دی، مگر اس کی آواز دھند میں گم ہو کر رہ گئی۔ اسی لمحے جو آگ کچھ دیر پہلے جل رہی تھی وہ بھی بجھ چکی تھی۔ ایان، ایان، وہ بے اختیار چیخی، اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بدحواسی میں ارد گرد دیکھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، کمرہ خاموش تھا، مگر اس خاموشی میں بھی ایک بے ترتیب سا شور بسا ہوا تھا۔ موٹی بے رنگ دیواریں جیسے برسوں کے دکھ اور انکہی چیخوں کو اپنے اندر جذب کیے کھڑی تھی۔ کہیں کہیں پلاسٹر کھڑا ہوا تھا اور اس کے پیچھے نمی کی سیاہی جھانک رہی تھی۔ چھت کے عین درمیان ایک پیلا سا بلب لٹک رہا تھا جو ہلکی ہلکی روشنی بکھیر رہا تھا، ایسی روشنی جو اندھیروں کو مٹانے کی بجائے انہیں اور گہرا کر دیتی ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کی ایک پرانی سی کرسی رکھی تھی جس کی ٹانگیں ہلکی سی ٹیڑھی تھیں، جیسے وقت کے بور سے تھک چکی ہوں۔ علیزے کی نگاہیں ساکت تھی، سانس بے ترتیب، اور دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، یہ سب خواب تھا یا کسی خوفناک حقیقت کی شروعات؟ کمرے کے عین بیچ ایک پرانا سا لکڑی کا بستر پڑا تھا جس پر بچھی چادریں اس طرح الٹ پلٹ تھی جیسے یہاں نیند آ کر بھی چین نہ پا سکی ہو۔ شکن زدہ کپڑے خاموشی سے کسی ٹوٹی ہوئی رات کی گواہی دے رہے تھے۔ سامنے ایک کھڑکی تھی، مگر کھڑکی کم اور قید کا دہانہ زیادہ لگتی تھی۔ موٹی زند آلوک سلاخیں اس پر جمی تھی جن کے پار آسمان کا بس ایک ننھا سا ٹکڑا دکھائی دیتا تھا۔ وہ ٹکڑا آزادی کی نہیں بلکہ اس کی یاد کی ایک دھندلی سی لکیر تھی۔ فضا میں دو اور جاسم کش محلول کی تیز ناگوار بو رچی سی تھی جو ہر سانس کے ساتھ یہ احساس دلاتی تھی کہ یہ جگہ عام نہیں تھی، یہ جگہ زندگی سے کٹی ہوئی ہے۔ کبھی راہداری میں کسی کے قدموں کی آوازیں جو سننے والے کے دل میں انجانی سی لرزش پیدا کر دیتی۔ یہ کمرہ صرف اینٹوں اور لوہے کا مجموعہ نہیں تھا، یہ بکھری ہوئی سوچوں اور دورے خوابوں اور خاموش چیخوں کا مسکن تھا۔ یہاں وقت جیسے ٹھہر گیا ہو اور احساس دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ آتے ہوں۔ ایان، علیزے کی چیخ کمرے میں گونجی، دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے کانوں میں لوٹ آئی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر آئی، اس کے چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی۔ کتنی بار سمجھائے تمہیں، یہاں کوئی ایان نہیں ہے؟ نرس کے الفاظ علیزے کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وہ بدحواسی میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگی جیسے کسی کونے میں ایان اچانک نمودار ہو جائے گا۔ اس نے شدت سے خواہش کی یہ سب ایک خواب ہو، صرف ایک بھیانک خواب۔ دل بے قابو ہوگا، سینے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی آنکھیں کھولے گی اور خود کو حویلی کے کمرے میں پائے گی۔ اس کے پہلو میں ایان بیڈ پر لیٹا ہوگا، پرسکون، زندہ، حقیقی،
اس نے آنکھیں زور سے باندھ کے دل میں پختہ یقین لیے کہ یہ سب فریب ہے۔ آہستہ سے پلکیں اٹھائی، منظر وہی تھا، کچھ بھی نہیں بدلا، یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ کیا میں جیل میں ہوں؟ خیال ذہن میں آیا مگر فوراً ہی اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں نہیں، یہ میں یہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کی، وہی عمل دہرایا مگر منظر ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچانک اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھوں پر پڑی، مٹی سے اٹے ہوئے میل سے بڑے ناخن، کامتی ہوئی انگلیاں، لباس بے ترتیب، حلیہ بگڑا ہوا، بال الجھے ہوئے اور آنکھیں سرخ سوجی ہوئیں۔ وہ خود کو پہچان نہ سکی، یہ وہ علیزہ نہیں تھی جو کبھی حویلی کی رونق تھی، یہ ایک پاگل خانے کے کمرے میں قید ایک ٹوٹی ہوئی عورت تھی۔ اس کی چیخوں نے فضا کو چیر ڈالا اور پھر دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ نرس تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ وہ لڑکی علیزہ کو بازو سے تھامے تقریباً کھینچتی ہوئی وہاں سے باہر لے آئی۔ علیزہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے زمین اس کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ اس کے لب بے ترتیب سرگوشیوں میں ہل رہے تھے۔ میں یہاں کیسے؟ میں یہاں کیوں؟ میری حویلی، میرا بیٹا، میرا خاندان، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کے بال الجھے ہوئے بکھرے بکھرے سے تھے جیسے کئی راتوں کی نیند اس سے روٹھ گئی ہو۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اس کی تھکن اور اذیت کی گواہی دے رہے تھے، اور آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی جیسے کسی اجڑے شہر کا منظر جہاں کبھی روشنی رہا کرتی تھی۔ نرس اسے ایک کھلی مگر سنسان جگہ پر لے آئی۔ ارد گرد خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کر گونجتی ہے۔ اسے ایک بینچ پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ علیزہ وہیں ساکت بیٹھ گئی، خالی نظروں سے سامنے دیکھتی ہوئی، جیسے حقیقت اس سے بہت دور جا چکی ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک ڈاکٹر آیا۔ وہ آہستگی سے اسی بینچ پر علیزہ سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں بناوٹ نہیں تھی، صرف ٹھہرا ہوا اطمینان تھا۔ ہمیں امید ہے کہ تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، پچھلے 2 ہفتوں سے تم بالکل خاموش تھی۔ علیزہ ڈاکٹر کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہاں آئے 2 ہفتے گزر گئے، علیزہ نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر ایان کہاں ہے؟ علیزہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ مس علیزہ، ایان نام کا کوئی شخص نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی خیالی دنیا میں ہو، حقیقت میں کوئی ایان نہیں ہے۔ آپ کے دماغ پر آپ کے بابا کی موت کا بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ 2 ہفتے پہلے آپ کے بابا کی وفات ہوئی ہے، آپ کے گھر والے آپ کو یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسا نہیں ہے، میری ایان سے شادی ہوئی تھی، تم سب مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، پلیز ڈاکٹر مجھے سب بتائیں۔ مس علیزہ، سچ آپ کے دماغ پر پہلے سے زیادہ برا اثر پڑے گا، ڈاکٹر نے سنجیدہ انداز میں کہا، مجھے جاننا ہے۔ علیزہ نے اونچی آواز میں کہا، ایان کی قاتل آپ خود ہیں، ایان کو اس کے بابا کے دشمنوں تک آپ نے پہنچایا تھا، وہ اسے مار چکے ہیں۔ علیزہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنسو بے اختیار رخساروں پر بہہ نکلے۔ تم کون ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی تھی۔ میرا نام ڈاکٹر اڈھم ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور میں یہاں کا انچارج ہوں۔ یہ ایک مینٹل ہسپتال ہے، جن مریضوں کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے انہیں ایک خاص کمرے میں لاک کر دیا جاتا ہے جہاں تم تھی۔ تم پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل بھی ہو۔ نہیں نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ علیزہ نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ ڈاکٹر اڈھم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تھامنے کی کوشش کی۔ ریلیکس ہو جاؤ، پہلے میری پوری بات سن لو۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بوجھل الفاظ کے ساتھ بولا، تمہارے بابا امریکہ میں تھے، وہاں ان کے دوست کے فلیٹ میں کچھ مافیا کے لوگ آ گئے تھے، انہوں نے تمہارے بابا کے دوست کو مار دیا تھا۔ الفاظ فضا میں معلق رہ گئے اور علیزہ کی دنیا ایک بار پھر لرز اٹھی۔ اڈھم نے ماضی کی کتاب کھولی۔ 5 سال پہلے ماضی۔ سائم اور میں دوست ہیں، ہمدان نے جلدی سے گھبراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، وہ دونوں آدمی کہکا لگانے لگے۔ تمہارے دوست نے ہم سے قرضہ لیا تھا، ابھی تک واپس نہیں کر سکا، اس لیے آج ہم اس کو جان سے مارنے آئے ہیں، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا جیسے وہ پکا ارادہ کر کے آئے ہوں۔ نہیں نہیں، آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ہمدان کے حلق سے وہ مشکل آواز نکلی۔ اس کا رنگ اڑا تھا، ہم لوگ ایسا ہی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے سائم پر گولیوں کی برسات کر دی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور سائم کا بے جان وجود دیکھنے والا انسان اس لاش پر افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سائم کی روح پرواز کر چکی تھی، ہم پیچھے بے جان سرد وجود باقی رہ گیا تھا۔ ہمدان حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ سب دیکھ رہا تھا، شاید وہ خود بھی اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا، یا پھر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دونوں آدمی اب کہہ کر لگا رہے تھے، تمہیں بھی جانا ہے اپنے دوست سائم کے پاس؟ انہوں نے ہمدان کو گریبان سے دبوچا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، ہمدان نے نفی میں گردن ہلائی، پلیز مجھے چھوڑ دو، میری بیوی اور ایک بیٹی ہے، میرے علاوہ ان کا کوئی نہیں، مجھے مت مارنا، میرا کوئی قصور نہیں۔ ہمدان ان سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، اس کی التجا میں درد چھپا تھا، موت کا خوف، یہ خوف اس کی آنکھوں میں واضح جھلک رہا تھا۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ جو کچھ تم نے ابھی دیکھا جا کر پولیس کو نہیں بتاؤ گے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں معاہدہ کرتا ہوں پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہمدان نے جلدی سے کہا، ابھی لوگ بات کر ہی رہے تھے۔ ہمدان کے فون پر کال آنے لگی۔ موبائل فون کی سکرین روشن ہوئی، علیزہ بچہ فون کے اوپر نام آ رہا تھا۔ کال آنا بند ہوئی، اس آدمی نے ہمدان کی جیب سے فون پکڑا، کال آنا بند ہو چکی تھی۔ فون کی سکرین پر وال پیپر میں 3 لوگوں کی تصویر تھی، علیزہ، ہمدان صاحب، زمدہ بیگم۔ اس آدمی نے گور کر علیزہ کی طرف دیکھا، انتہائی حسین لڑکی، ہمدان صاحب کا دل کرتا اس آدمی کی آنکھیں نوچ لے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ میری بیٹی ہے، ہمدان صاحب نے کہا، ایک ایسی لڑکی کی ہی تلاش تھی ہمیں، تمہاری بیٹی ہمارے بہت کام آنے والی ہے، اس شخص نے کہکا لگاتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
हमदान साहब हैरत और गुस्से के साथ उन दोनों आदमियों की तरफ देख रहे थे। यकीनन तुम्हारी बेटी ये नहीं चाहेगी कि हम उसके बाप को जान से मार दें, इन्होंने कहकर लगाते हुए कहा। उनके अंदाज से ऐसा लग रहा था जरूर कुछ गलत होने वाला है। हमदान ने खुद को इंतहाई बेबस महसूस किया। उसकी बेटी को हम महंगे दामों फरोख्त करेंगे। हमदान साहब की आंखें सुर्ख हो गई। यूँ लगता था जैसे हमदान साहब अपने तमाम होशो हवास खो बैठे हों। आंखों में एक ऐसी वहशत और गैरत की चमक थी जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा न था। मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार दूंगा। हमदान साहब नहीं जानते थे कि ये हिम्मत उनमें कहाँ से आई। इन्होंने उस आदमी से अपना फ़ोन छीन कर तोड़ दिया। उस फ़ोन के ज़रिए इन्होंने लीजे तक पहुंचना था। ये तुमने क्या किया? उस आदमी ने हमदान साहब को मारना शुरू कर दिया और बस मारते ही चले गए जहाँ तक कि उनकी रूह परवास न कर गई। वो लोग वहाँ से फरार हो गए। पुलिस वहाँ आ गई। हमदान साहब की लाश को पाकिस्तान उनकी फैमिली के हवाले कर दिया गया। अलीज़े बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में थी। उसकी माँ की हालत भी अजीब सी हो गई थी। उनको जैसे चुप सी लग गई थी। ना बात करती थी ना कुछ खाती थी। आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हुई। अलीज़े फिर से कॉलेज जाने लगी। एक दिन वो कॉलेज से वापस आ रही थी। उसे कुछ आदमियों ने अगवा कर लिया। ये वही अयान के दुश्मन थे और लीजे के जरिए अयान को मारना चाहते थे। मैं एक शर्त पर अयान को आप लोगों तक लाऊंगी। आप मेरे बाबा का बदला लेंगे। ज़रूर लड़की, हम तुम्हारे बाबा का बदला लेंगे। बहुत सारे आदमी अमेरिका रहते हैं। जल्दी सब मालूम कर लेंगे। अलीज़े बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। 20 साल की उम्र में बहुत बड़े सदमे से गुजर चुकी थी। उन आदमियों पर यकीन करने के अलावा अलीज़े के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तुम लोग उस अयान नामी शख्स को क्यों मारना चाहते हो? अलीज़े ने उनसे सवाल किया। वो शख्स बहुत बुरा है, हसीन लड़कियों पर मरता है, इसलिए हमने तुम्हें उस काम के लिए मुंतखब किया। अयान लड़कियों का रेप करता है, बस किसी तरह उसको हम तक पहुंचा दो। अगर उसको पता चल गया कि मैं एक जासूस हूँ, अलीज़ा ने संजीदा अंदाज में पूछा। नहीं चलेगा, तुम हाथ से ज़्यादा मासूम बनकर रहना है। अलीज़ा और अयान का निकाह सब कुछ अलीज़े के ज़हन में फिल्म की तरह चलने लगा। सब मुनासिर बातें अल्फाज अलीज़े के कानों में गूंजने लगे। झूले से नीचे उतरो, क्यों तुम्हें लगा मैं डरकर भाग जाऊंगी? मेरे बाबा के कातिल हैं वो लोग। मेरा नाम अलीज़ा है और मुझे अयान शमीर से मोहब्बत है। मैं अयान शमीर, इस गांव का सरदार सरमीना कौम, सरदार नफरत कौम। आज हमारा वलीमा है। गोली मार दूंगी, मार दो तुम पर, मेरी जान भी कुर्बान। अलीज़ा, तुम मेरा जुनून हो क्या? तुम्हें बीवी के हकूक पता हैं? तुम्हारी मोहब्बत मुझे जकड़ रही है। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा, फिर तुम अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकती हो। बाबा के कातलों को उनके अंजाम तक पहुंचाने से पहले तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये सब्ज पत्थर वाली अंगूठी मेरे बाबा की है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मुझे मोहब्बत से डर लगता है। मोहब्बत में आजमाइश आती है। अलीज़ा, तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। एक कातिल से मोहब्बत नहीं होती। अयान, तुम कातिल नहीं होना। मैंने बस कसास ली है। अयान शमीर को हम तक लेकर आओ। आज अयान शमीर मर जाएगा और हम पूरे गांव पर काबिज हो जाएंगे। मुझे अलीज़ा, तुमसे मोहब्बत की सज़ा मिली है। मैं पनाह मांगता हूँ तुम्हारी सब्ज़ कातिल आंखों से। ज़ख्म पे ज़ख्म खा के जी, बस अपने लहू के घूंट पी खामोश हो जाओ। अलीज़ा ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी और अपने दोनों हाथ कामों पर रख दिए, जैसे इस गिर्द की आवाज़ों से बचना चाहती हो। नर्स, जल्दी इंजेक्शन लाओ। इंजेक्शन लगते ही अलीज़ा बेहोश हो गई। आखिर क्या हुआ था? आखिर क्या हुआ था? इस दिन मुझे सब झूठ बताया जा रहा था। ये सब सच नहीं है। मुझसे सब कुछ छुपाया जा रहा है। मेरे बाबा जिंदा थे, वो पाकिस्तान भी आए थे। झूठ बोल रहा था डॉक्टर। अलीज़ा हकीकत और फरेब के बीच कहीं गुम हो चुकी थी। इंजेक्शन लगते ही अलीज़ा की पलकें बोझल हो गई, जैसे किसी ने उसके होश पर आहिस्ता आहिस्ता पर्दा डाल दिया हो। लम्हों में वो नींद की वादियों में खो गई, जैसे शऊर धुंध बन जाता है और आवाज़ें वो दूर कहीं गुम हो जाती हैं। कमरे के एक कोने में डॉक्टर अडहम ने कांपते हाथों से फ़ोन मिलाया। मैडम, शायद इस लड़की को सब कुछ याद आने लगा है। दूसरी तरफ टीमर की आवाज़ में सदाहकारत गुली हुई थी। इतने इंजेक्शन लगाओ कि अयान की हर याद मिट जाए। अगर पागल हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने लम्हा भर खामोशी इख्तियार की, फिर बोझल लहजे में बोला, मैडम, ये मर भी सकती है। इसकी हालत बहुत ख़राब है। मरने दो। रीमल के लफ्ज़ पत्थर जैसे थे। तरफ तरफ कर मरेगी। फ़ोन बंद हो चुका था, मगर उसके अल्फाज कमरे में अब भी गूंज रहे थे। उसकी सांसें बिखरी हुई थी, जिस्म टूटा हुआ सा लगता था। तब उसे कहीं दूर से एक धुंधली सी आवाज़ सुनाई दी, लीजे उठो, हिम्मत नहीं हारो। अयान का चेहरा जैसे धुंध में उभरा हो। वो चौंक कर उठ बैठी। याद करो लीजे, क्या हुआ था? याद करो। उसका दिल जोर से धड़का। जहन में टूटे हुए मनाज़िर लरसने लगे। उसकी नज़र फर्श पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, खामोश मगर किसी सच का गवाह। अलीज़ा ज़मीन पर बैठी पत्थर से मिट्टी पर बेतरतीब सी लकीरें खींच रही थी। वो लकीरें जैसे उसके बिखरे हुए जहन की अक्कासी कार थी, कभी सीधी, कभी टूटी हुई, कभी अचानक ख़त्म हो जाने वाली। उसकी नज़रें खाली थी, मगर जहन यादों के शोर से भरा हुआ था। मेरे बाबा अमेरिका में थे। आवाज़ जैसे उसके अपने कानों तक भी धुंधली धुंधली पहुंच रही हो। वहाँ से माफिया वालों ने उनको पकड़ा। मुझे अयान के पास भेज दिया गया।
اس کے ہاتھ لرز گئے۔ مجھے ایان کے بارے میں جیسا بتایا گیا تھا وہ ویسا نہیں تھا، وہ بے قصور تھا۔ یادوں کا سیلاب تیز ہو گیا۔ میں نے ایان کا ساتھ دیا، ایان نے اپنا بدلہ لیا۔ عہد نہیں احان، ہاں ہاں میرا بیٹا بھی تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ وہ خود بھی جھنجھوڑنے لگی۔ یاد کرو، سبز پتھر، سبز انگوٹھی۔ اچانک اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر جا گئی۔ انگوٹھی، اس کی انگلی خالی تھی، انگوٹھی نیچے گری تھی۔ یہ خیال بجلی بن کر اس کے ذہن میں کڑکا۔ دوسری طرف وقت کسی اور منظر میں ٹھہر گیا تھا۔ آج احمد پورے 2 ہفتے آنے والا ہے۔ کیا بھائی اور بھابھی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ میرو کی آواز اسپیکر سے بوجھل تھی۔ کوئی خبر نہیں، احمد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ پولیس تلاش کر رہی ہے، آخر وہ دونوں جا کہاں سکتے ہیں؟ یادوں میں وہ دن روشن تھا۔ 2 ہفتے پہلے سب گارڈن میں اکیلے بیٹھے تھے، ہنسی کہکے اور شاعری کا مقابلہ۔ ہر چہرے پر سکون اور خوشی کی جھلک تھی کہ اچانک گارڈ تیزی سے آیا۔ سر آپ باہر، آپ کے دوست حسن صاحب، ان کی بہن اور ایک لڑکی ریمل آئی ہیں، کیا اندر آنے دوں؟ ہاں آنے دو، ایان نے بے فکری سے اجازت دے دی۔ ریمل کو تم نے بلایا ہے؟ علیزہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ نہیں میں نے نہیں بلایا، ایان نے حیرانی سے جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے، ہیلو ایان کیسے ہو؟ حسن نے مسکرا کر ایان کو گلے لگایا اور اسی لمحے اس کی مسکراہٹ کے ساتھ جیب سے گن نکل آئی۔ دوسری طرف حسن کی بہن علیزہ سے مل رہی تھی اور پلک جھپکتے ہی اس نے بھی گن نکال کر علیزہ کی طرف تان دی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سانس لینے کا وقت نہ ملا۔ ہنسی، شاعری، خوشی، سب ایک لمحے منجمد ہو گئے۔ گارڈز فوراً الرٹ ہو گئے۔ تمہیں کیا لگا تھا ایان اتنی آسانی سے سب ختم ہو جائے گا؟ حسن کی آواز میں زہر تھا۔ کسی نے حرکت کی تو گولی چلے گی۔ ایان کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ حسن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، کوئی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا؟ ریمل کے ہاتھ میں بھی گن تھی۔ وہ دونوں انہیں زبردستی حویلی کے گیٹ کی طرف لے جانے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ باہر پہلے ہی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ان کے پاس 2 آدمی بندوقیں تھامے تیار کھڑے تھے۔ گارڈ بھی زخمی ہوا زمین پر پڑا تھا۔ حسن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ایان کی آواز دکھ اور حیرت کے بوجھ تلے دب گئی، الفاظ جیسے اس کے گلے میں ہی ٹوٹ گئے ہوں۔ کوئی ہمارے پیچھے نہیں آئے گا؟ وہ دونوں انہیں زبردستی حویلی کے مرکزی گیٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ باہر فضا پہلے ہی غیر مانوس تھی۔ گیٹ کے سامنے 2 سیاہ گاڑیاں خاموش کھڑی تھیں اور ان کے قریب 2 اجنبی سائے ہاتھوں میں اسلحہ تھامے بے حس انداز میں منتظر تھے۔ ایان نے پوری قوت سے مزاحمت کی مگر منصوبہ پہلے تیار تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی ایک لمحہ آیا اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ آنکھوں کے سامنے منظر دھندلانے لگے۔ فضا میں ایسی سفید دھند پھیل گئی جیسے وقت نے خود آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو۔ کسی کو کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساتھ کے قریب لوگ آئے اور پل بھر میں علیزہ اور ایان کو الگ الگ گاڑیوں میں بٹھا کر لے گئے۔ باغ میں کھڑے لوگ بے بسی سے یہ سب ہوتا دیکھتے رہ گئے۔ دھند اس قدر گہری تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑا انسان بھی دھندلا سا سایہ لگ رہا تھا۔ احمد علی بھائی کچھ کیجیے، وہ ایان بھائی کو لے جا رہے ہیں۔ آوازیں کانپ رہی تھیں مگر جواب صرف خاموشی تھی۔ یہ حسن نہیں، یاسر ہے۔ احمد کی آواز دکھ سے بھری تھی۔ ایان کے والد کے قاتلوں کا بھائی۔ میرو کی ہچکیاں ٹوٹنے لگیں، آنسو لفظوں سے بہہ نکلے۔ دوسری طرف علی نے اپنی پوری ٹیم کو فوراً پیغام بھیجا مگر دھند اور ٹریفک کے پورے شہر کو مفلوج کر دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا یہ سب اتفاق نہیں تھا، ایک مکمل منصوبہ تھا۔ علیزہ اور ایان کو الگ الگ راستوں پر لے جایا جا رہا تھا۔ حسن کے فلیٹ میں ایک خفیہ کمرہ تھا، اس کمرے کا دروازہ بالکل دیوار جیسا تھا۔ باہر سے دیکھنے والے کو یہی لگے کہ یہ دیوار ہے۔ انہوں نے ایان کو وہاں رکھا تھا۔ ریمل کا ایک دوست ارحم مینٹل ہسپتال میں کام کرتا تھا، وہاں علیزہ کے لیے روم الگ سے مخصوص کروا دیا گیا تھا۔ 2 ہفتوں سے پولیس اور علی کی ٹیم ان کو تلاش کر رہی تھی۔ 2 ہفتوں میں ان دونوں کو بری طرح سے ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ نرس علیزہ کو باتیں بتاتی تھی جو حقیقت میں نہیں تھیں۔ نرس پچھلے 2 ہفتوں سے علیزہ کو ایان کا قاتل کہہ رہی تھی۔ اگر 1 ہفتہ مزید سب چلتا رہا، علیزہ سچ میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے گی۔ مدھم پیلی روشنی میں ڈوبا وہ کمرہ کسی زندہ قبر کا منظر پیش کر تھا۔ دیواروں پر نمی کے دھبے ایسے پھیلتے جیسے وقت نے خود اپنے زخم وہاں ثبت کر دیے ہوں۔ ہر دن ایک نیا انجیکشن اس کی رگوں میں اتارا جاتا، آہستہ آہستہ یادوں کو کترنے والا زہر جو ذہن کے روشن دریچوں کو ایک ایک کر کے بند کر رہا تھا۔ یادیں جو کبھی زندگی تھی اب دھند بن کر بکھر رہی تھی اور پاگل پن کا سایہ خاموشی سے اس کے گرد گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ایان کرسی سے بندھا ہوا تھا، رسیاں اس کی کلائیوں پہ وسط ہو کر سرخی چھوڑ چکی تھی۔ سامنے ریمل بیٹھی تھی، ہمیشہ کی طرح مگر بھی لباس میں ملبوس، مگر اس کے چہرے پر اب حسن نہیں صفاقی کی ایک سرد چمک تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی، ایان کے قریب آئی، اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے دماغ سے علیزہ کی ہر یاد مٹا دوں گی، تم میرے نہیں تو کسی کے بھی نہیں۔ اس کے الفاظ برف کی طرح ٹھنڈے مگر خنجر کی طرح تیز تھے۔ اس کی آواز میں محبت کا کوئی رنگ نہ تھا، صرف ضد اور نفرت کی سیاہی تھی۔ تڑپ تڑپ کر مرو گے تم دونوں اور کسی کو تمہاری لاش تک نہیں ملے گی۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور حسن اندر آیا، اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی آگ تھی۔ ایان نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا، دکھ، غصہ اور بے چینی سب ایک ساتھ اس کی آواز میں سمٹ آئے۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ فضا میں طنز کا ایک کڑوا قہقہ گونجا۔ تم وہ کتے ہو جسے جتنا مرضی گوشت ڈال دو، آخر میں مالک کو ہی نوچتا ہے۔
ایان کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ اگلے ہی لمحے حسن کا مکہ اس کے چہرے پر پڑا، کرسی ہل گئی مگر اس کی آنکھوں کی آگ مدھم نہ ہوئی۔ الزامات کی وہ چھان شروع ہو گئی، بائیوں کا بدلہ، محبت کی حسرت، حسد کی آگ۔ حسن کی آواز میں جنون تھا جب اس نے اعتراف کیا کہ ایک لمحے کی نظر نے اس کے دل میں آگ لگا دی تھی اور وہ آگ سب کچھ جلا دینے کو تیار تھی۔ تمہارا اور علیزے کا کوئی جوڑ نہیں تھا، میں تم سے زیادہ چاہتا تھا۔ میں خاموش ہو جاؤ۔ ایان کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ ریمل کی آنکھوں میں ایک اور فیصلہ چمکا۔ نہیں حسن مرے گی بس علیزے، علیزہ زندہ رہے گا۔ علیز کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ باہر پولیس کی خبریں تھیں، اندر سازشوں کی سرگوشیاں، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے تھے جیسے شطرنج کی بساط پر مہرے سرکائے جا رہے ہوں۔ ایان کی سانسیں بونچل ہو رہی تھی، کئی دنوں کی بھوک اور پیاس نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ کمرہ گھومتا محسوس ہو رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک ضد باقی تھی، ایک یاد جو ابھی تک پوری طرح میٹی نہ تھی۔ ریمل نے فون اٹھایا، آواز میں زہر گھول کر حکم دیا کہ آج رات علیزے کو زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے۔ دروازے کے باہر ایک نرس ساکت کھڑی تھی، اس کے کانوں میں وہ الفاظ شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود سے گزری، اندر نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی اور باہر کسی انجانے انجام کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ ارحم نے رات کی سیاہی کو اپنا ہمراز بنا لیا تھا۔ ہسپتال کی لمبی سنسان راہداریوں میں مدھم پیلی روشنی لرز رہی تھی، جیسے دیواروں بھی اس کے ارادوں سے واقف ہو۔ اس کے قدموں کی چاپ ٹھنڈے فرش پر گونجتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے خاموشی چیخ اٹھی ہو۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج پھر ایک اور انجیکشن علیزے کی رگوں میں اتار دیا جائے گا، ایک اور بار جو اس کی یادوں کو اور دھندلا کر دے۔ مگر دوسری طرف نرس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ جب سے اس نے ارحم کو ریمل سے سرگوشیاں کرتے سنا تھا، اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی گھر کر گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اسے یاد دلا رہی تھی کہ وہ صرف ایک ملازمہ نہیں، ایک انسان بھی ہے۔ کئی دنوں سے وہ علیزے پر ہونے والے ظلم میں شریک تھی مگر آج اس کا ضمیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سوالیہ نگاہوں کے ساتھ اسے اپنا بچپن یاد آیا۔ بابا، جب میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی نا تو سب بیمار لوگوں کو ٹھیک کر دوں گی، سب کو پٹی باندھوں گی، سب کا درد دور کر دوں گی۔ وہ معصوم آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی، وہی باپ جو اب اس دنیا میں نہیں تھا مگر اس کی تربیت کی خوشبو آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی۔ بچا لو علیزے کو، اس گندے کھیل کا حصہ مت بنو۔ اس کے اندر سے ایک سرگوشی اٹھی، وہ ضمیر جو کئی دنوں سے خاموش تھا آج جاگ اٹھا تھا۔ اچانک اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ تیزی سے علیزے کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے کے دروازے کے باہر اندھیرا اور اندر قید کی گھٹن بسی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو علیزہ خوف زدہ آنکھوں کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد اور آنکھوں کے نیچے گہرے سائے، جیسے کئی راتوں کی نیند اس سے چھین لی گئی ہو۔ مجھے انجیکشن نہیں لگانا، مجھ سے دور رہو۔ علیزے کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ ایان تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ شش، خاموش ہو جاؤ علیزے، نرس نے کانپتی مگر نرم آواز میں کہا۔ میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ اس نے جلدی سے فون علیزے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم یہاں سے نکل کر پولیس کو کال کرو گی، وہ تمہارے گھر پہنچا دیں گے، ابھی وقت کم ہے۔ علیزے کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ امید کی ایک مدھم سی کرن بھی جاگی۔ اسی کے پاس اعتبار کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ نرس نے اندھیرے کی اوٹ میں سب کی نظروں سے بچاتے ہوئے ہسپتال کے پچھلے دروازے سے اسے باہر نکالا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے علیزے کے چہرے کو چھوا تو یوں لگا جیسے آزادی نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما ہو۔ ہسپتال کی عمارت پیچھے رہ گئی، خاموش، تنگ دل اور رازوں سے بھری ہوئی۔ کانپتے ہاتھوں سے علیزے نے پولیس کا نمبر ملایا۔ چند ہی لمحوں بعد سرخ اور نیلی بتیوں کی روشنی سڑک پر پھیل گئی۔ پولیس اسے اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں میں سچ کی چمک باقی تھی۔ تھانے کے کمرے میں بیٹھ کر اس نے اب سب کچھ بیان کر دیا، وہ دن، وہ راتیں، وہ عذیتیں جو اس پر گزری تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا، جیسے وہ اپنے اندر جمع اندھیرا باہر انڈیل رہی ہو۔ ادھر نرس بھی اسی رات خاموشی سے غائب ہو گئی۔ شاید وہ اپنے جرم کا بوجھ چھوڑ کر کہیں نئی زندگی کی تلاش میں نکل پڑی تھی۔ اور جب رات کے آخری پہر ارحم انجیکشن لیے علیزے کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں صرف خالی بستر تھا۔ سفید چادر بے ترتیب پڑی تھی، کھڑکی سے آتی ہوئی پردے کو ہلا رہی تھی اور کمرے کی خاموشی اس کے چہرے پر ایک اور زوردار تھپڑ کی طرح پڑی۔ مینٹل ہسپتال کی لمبی سنسان راہداریوں میں سے اس رات عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر جھلملاتی زرد روشنی جیسے ہر سائے کو مشکوک بنا رہی تھی۔ دروازے زور سے کھلے اور پولیس والوں کے بھاری قدموں کی آواز پورے ہسپتال میں گونج اٹھی۔ اسی لمحے ڈاکٹر ارحم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ابھی تک وہیں موجود تھا مگر نرس، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ارحم گھبراہٹ میں ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں وحشت تہ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ علیزہ ہسپتال سے نکل سکتی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سب کو دھوکہ دے کر آزادی کی طرف قدم بڑھا چکی ہوگی۔ خالی بستر، ادھ کھلی کھڑکی اور ہلکی سی پردے کی جھالر جیسے اس کے فرار کی خاموشی گواہی دے رہی تھی۔ اچانک پولیس نے اسے گھیر لیا۔ سرد ہتھکڑیوں کی جھنکار نے اس کے غرور کو توڑ دیا۔ اسی لمحے اس کے فون پر مسلسل کالیں آنے لگیں۔ اسکرین پر ریمل کا نام بار بار چمک رہا تھا۔ پولیس کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ فضا میں ایسا تناؤ تھا جیسے ہوا بھی سانس لینے سے گھبرا رہی ہو۔
ارحم نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ریمل کی آواز میں بے صبری اور زہر گھلا ہوا تھا۔ ارحم، ہمیں ایک ایسا انجیکشن چاہیے جس کے بعد ایان تڑپ تڑپ کر مرے۔ جلدی نہیں مرنا چاہیے۔ یہ الفاظ سنتے ہی کمرے کی فضا اور بھی بوجھل ہو گئی۔ پولیس والے اس کے سامنے کاغذ پر الفاظ لکھ رہے تھے اور ارحم کو مجبوراً وہی دہرانا پڑ تھا۔ اس کی آواز کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش میں ہلکی سی کھپاہٹ چھپی ہوئی تھی۔ ریمل، میں نے انجیکشن تیار کر لیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایڈریس بتاؤ، میں خود دے جاؤں گا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریمل کی آواز آئی جس میں شک اور جلد بازی شامل تھی۔ نہیں ارحم، ہم تمہیں ایڈریس نہیں بتا سکتے۔ میں خود آؤں گی انجیکشن لینے۔ کمرے میں کھڑے پولیس والوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ گنیں ارحم کی طرف تنی تھی جیسے اس کی ہر سانس پر پہرا ہو۔ ارحم نے آخری کوشش کی۔ ریمل، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم مت آؤ، میں احتیاط سے آ جاؤں گا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ آنکھوں میں خوف اور بے بسی ایک ساتھ تیر رہے تھے۔ باہر پولیس ریمل، حسن اور اس کی بہن کی تلاش میں شہر کی گلیوں کو چھان رہی تھی اور اندر اس کے کمرے میں ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ الفاظ کا کھیل، دھوکے کا کھیل اور وقت کے خلاف ایک بے رحم دور۔ اچھا، میں بتاتی ہوں، تم احتیاط کے ساتھ آنا، ریمل نے دھیمی آواز میں کہا اور ارحم کو ایڈریس بھیج دیا۔ اس کی انگلیاں موبائل کی سکرین پر ٹھہری رہ گئی جیسے وہ الفاظ بھیجتے ہوئے اپنے دل کا ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر رہی ہو۔ ارحم اس کے اعتماد کا آدمی تھا، ایسا شخص جس کی موجودگی اندھیرے میں جلتے چراغ جیسی لگتی تھی۔ اس پر بھروسہ کرنا گویا خود کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا تھا۔ رات کی خاموشی میں پولیس کی گاڑیاں بے آواز سایوں کی طرح حسن کے فلیٹ کے قریب آ رکی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ہی فلیٹ میں چھپا ہوگا۔ وہ جگہ جہاں پولیس پہلے بھی آ چکی تھی اور خالی ہاتھ لوٹ گئی تھی۔ اس بار فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے دیواریں بھی سانس روکے کھڑی ہوں۔ ارحم کو آگے رکھا گیا، باقی سب سائے بن کر پیچھے چھپ گئے۔ اس کے قدم آہستہ مگر پر اعتماد تھے۔ وہ اکیلا فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ کمرے مدھم روشنی اور گھٹن بھری خاموشی تھی۔ اس نے ایک مخصوص دیوار پر ہاتھ رکھا، ہلکا سا دباؤ دیا اور دیوار نے جیسے راز اگل دیا۔ وہ سرک کا دروازہ بن گئی، ایک خفیہ راستہ جو اندھیرے کے دل میں کھل رہا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی پولیس والے الرٹ ہو گئے۔ لمحہ بھر میں فضا سنگین ہو گئی۔ اس خفیہ کمرے میں ایان ایک کرسی پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، چہرہ زرد اور سانسیں مدھم۔ کمرے میں سردی ایسی تھی جیسے وقت بھی یہاں ٹھہر گیا ہو۔ کچھ دیر بعد ایان کی پلکیں باری تھیں مگر آہستہ آہستہ وہ کھلنے لگی۔ دھندلی سی روشنی میں سب سے پہلے اسے لیزے کا وہ چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اس کے پاس ایک کرسی پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تھکن کی لکیریں۔ ایان، تمہیں ہوش آ گیا؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ایان نے بمشکل کر لب ہلائے۔ اس بار آزمائش بہت بڑی تھی۔ مجھے سچ میں لگا تھا کہ میں نے تمہیں کھو دیا۔ علیزے کے آنسو گالوں پر بہنے لگے اور مجھے لگا تھا میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں، مگر ایک بات اچھی تھی، تم ہر وقت میرے ساتھ تھے۔ تمہارا چہرہ ہر اندھیرے میں مجھے نظر آتا تھا۔ اس نے مضبوطی سے ایان کا ہاتھ تھامنے جیسے زندگی کو پھر سے پکڑ لیا۔ اب یہ ہاتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی گھل گئی۔ باہر شاید ابھی بھی خطرے کی آہٹ تھی مگر اس لمحے ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی سکون بھری روشنی پھیل گئی تھی۔ ایان، سبز پتھر کیا ہے؟ لیزے نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ لفظ میرے ذہن میں بار بار آتا تھا۔ ایان کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ سبز پتھر ایک مضبوط اور قیمتی پتھر ہوتا ہے لیزے۔ ہماری آنکھیں بھی سبز پتھر جیسی ہیں۔ انہوں نے اچھے اور برے سب مناظر دیکھے ہیں۔ لوہے کی دار اور تھرر کی ضرب بھی اسے توڑ نہیں پاتی۔ وہ ہر ضرب کے بعد اور زیادہ چمکتا ہے اور دیکھنے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ وہ مسلسل بولتا رہا جیسے دل کے بند دروازے کھل گئے ہوں۔ ہم بھی سبز پتھر جیسے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں، بس اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں عجب سا سکون تھا، جیسے پچھلے 2 ہفتوں کا طوفان کبھی آیا ہی نہ ہو۔ علیزے نے جھک کر اس کے ہاتھ پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ مجھے اس سبز پتھر سے بہت محبت ہے۔ اور اس لمحے اندھیروں کے بیچ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک سبز چمک تھی، مضبوط، قیمتی اور ہمیشہ کے لیے روشن۔ ختم شدہ۔